تمام سننے والوں کو آداب عرض ہے، دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ کہانی اپلوڈ نہیں کر سکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میرا ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا کہ میں کہانی اپلوڈ کروں، لیکن پھر آپ سب کا بھی خیال تھا کہ آپ سب کو انتظار کی کوفت سے گزرنا پڑے گا۔ کہانی اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میری بھابھی کے والد محترم کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا تھا، اور ہم سب جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور ان سب کو جو ہے اس دکھ کی گھڑی میں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں جو خلا آ گیا ہے اسے تو پر کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ جو بھی اس دکھ سے، اس اذیت سے گزرے ہوں گے، انہیں بہت اچھی طرح اس دکھ، اس کرب کا اندازہ ہوگا۔ باپ کیا ہوتا ہے اولاد کے لیے، یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے انکل کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب سے ایک درخواست اور ہے، جس سے ہو سکے انکل کے احصال ثواب کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھ دیں۔ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے خواب سرائے، مصنفہ ہیں عالیہ بخاری، اور قسط نمبر 5۔ امی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر پھیلی سراسیمگی نازی اور نینی دونوں ہی کے لیے پریشانی کا سبب تھی۔ خدا کرے کہ ابا بالکل خیریت سے ہوں، نازی کے دل نے بے ساختہ ہی دعا کی۔ بشارت صاحب کو کچھ اور دن لاہور میں رکنا پڑ گیا تھا۔ اس کا ذہن فوری طور پر ان کی طرف ہی گیا، مگر بات کچھ اور تھی۔ اسما ہسپتال میں داخل ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے اس کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی، انٹینسیو کیئر میں ہے۔ چند منٹ پہلے اسما پھپھو کے چھوٹے بیٹے کے فون سے ملی اطلاع واقعی پریشان کن تھی۔ تکلیف کیا ہوئی ہے پھپھو کو؟ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ وہ دونوں ہی پے در پہ کئی سوال کر بیٹھیں۔ امی سے گھبراہٹ میں ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ امی کے کمرے کا دوسرا دروازہ آگے والی راہداری میں کھلتا تھا۔ سمیع اسی طرف سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی دوپہر کے وقت جو ملک جیسا شلوار کرتا پہن کر وہ گھر میں گھوم رہا تھا، اسے تبدیل کر کے وہ جینز اور ٹی شرٹ میں باہر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ آپ تیار بھی نہیں ہوئیں اب تک؟ ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا ہے۔ وہ بڑا سنجیدہ تھا اور بشارت صاحب کی گھر سے غیر موجودگی کے سبب اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ میں بس تیار ہی ہوں، نینی ذرا الماری سے میری چادر نکال کر دو۔ وہ سمیع سے بھی زیادہ جلدی میں تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے گھر کے دھلے جس سوٹ کو انہوں نے نینی سے استری کروا کر پہنا تھا، اس وقت انہیں باہر پہن کر جانے کے لیے بالکل مناسب لگ رہا تھا۔ صرف 2 منٹ لگیں گے امی، میں دوسرا سوٹ نکال دیتی ہوں، نینی نے کہا تو وہ ناراض ہو گئیں۔ دماغ تو صحیح ہے تمہارا، یہ کوئی سج سنور کر جانے کا وقت ہے؟ چلو سمیع کوئی رکشہ ٹیکسی پکڑو۔ مگر سمیع ان کے کہنے سے پہلے ہی ٹیکسی لینے جا چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہمیں فون کر کے بتا دیجیے گا پھپھو کی طبیعت کے بارے میں، مجھے تو سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نازی کی آنکھوں میں بار بار آنسو آئے جا رہے تھے۔ اسے اسما پھپھو سے محبت بھی بہت تھی۔ نینی کا خیال تھا کہ وہ لوگ بھی ساتھ ہی چلیں، مگر امی کو ایسا کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسما ICU میں ہے، ابھی تو کسی کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بیکار میں ہسپتال میں رش لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم لوگ گھر میں ہی بیٹھ کر ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا، تینوں بہنیں مل کر۔ تبھی انہیں دیا کا خیال آ گیا، وہ ابھی تک اپنے کمرے میں تھی، اس پریشان کن خبر سے یکسر انجان۔ دیا کو بتا دوں جا کر، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اپنے کمرے میں اب تک۔ بڑے عجلت سے چادر اوڑھتے ہوئے انہوں نے دیا کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ سمیع کی آواز پر رکنا پڑا۔ آ جائے، میں ٹیکسی لے آیا ہوں، وہ داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ 1 منٹ رکو، میں دیا کو بتا دوں۔ دیا کی اسما پھپھو سے خصوصی نسبت کا احساس انہیں اس سے خفگی میں بھی تھا، مگر سمیع منع کرنے لگا۔ میں نے بتا دیا ہے اسے، جیسے ہی فراز کا فون آیا تھا۔ آپ آ جائیں بس، ٹیکسی والے کو جتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اتنا ہی زیادہ بل بنا دے گا۔ ایک تو یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ بائک پر نہیں بیٹھتی ہیں۔ سمیع کہتا ہوا واپس باہر کی طرف مڑ گیا۔ امی، نازی اور نینی تینوں ہی کی نگاہیں بے ساختہ دیا کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ بند تھا مگر اندر ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ یہ بے حسی بھرے مظاہرے گھر والوں کے لیے نئے نہیں تھے، پھر بھی ہر بار نئے سرے سے تکلیف دہ محسوس ہوتے تھے۔ اس وقت تکلیف سے بھی بڑھتی ہوئی حیرانگی تھی۔ عاجز کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکی نے، ہر دم من مانی۔
देखा नहीं था उस रोज़ किस बुरी तरह आसमां से पेश आई थी। क्या पता वो गरीब इसी टेंशन में। अम्मी ज़ोर ज़ोर से कहती हुई समी के पीछे बाहर निकल गईं। मकसद दिया को सुनाना था और सुनना पड़ा नैनी और नाजी को। दिया के कमरे में जो हल्का हल्का सा म्यूज़िक बेशतर वक्त बजता रहता था, वो ऐसी तमाम आवाज़ों को बखूबी दबा देता था जिन्हें वो सुनना नहीं चाहती थी। अम्मी और समी के जाते ही घर में सन्नाटा फैल गया। वो दोनों वापस अम्मी के कमरे में आकर बैठ गईं। उस वक्त जैसे करने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, सारा ध्यान रह रहकर अस्मा फुप्पो की तरफ ही जा रहा था। तभी नाजी को एक और ज़रूरी बात भी याद आ गई। नैनी, अब्बा को लाहौर फ़ोन करके इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए। खुदा न खास्ता फुप्पो की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो। वह जवाब तलब निगाहों से नैनी को देखने लगी। रहने दे, नैनी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। आप क्या समझ रही हैं, वो अपनी बहन की बीमारी का हाल सुनकर भागे भागे चले आएंगे? नामुमकिन बात है। इस किस्म की जज्बाती बातें उनके शायाने शान नहीं। अभी वो घर पर भी होते तो अम्मी को यूँ भागम भाग कभी ना जाने देते। यही कहते कि क्या ज़रूरत है, खैरियत तो फ़ोन पर भी मालूम की जा सकती है। ज़्यादा है तो समी को भेज दो बस। नाजी को इस मुफस्सिल तज्ज़िया से ज़रा भी इत्तफ़ाक़ नहीं था, लेकिन नैनी के अंदाज़े बयान पर उसे हंसी आ गई। अब्बा की गैर मौजूदगी नैनी पर बड़ा खुशगवार असर डाले हुए थी। दिन भर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ घर के कई काम निपटा डालती। नाजी जो कभी दिया भी उन लोगों के साथ आ बैठती तो उसके साथ भी खुशगवार सी गपशप चलती रहती। और फिर उसके दोस्तों के फ़ोन आ जाते, जो कि ज़रूर ही आ जाते थे, तो बिना किसी दखल के घंटों के लिए फ़ोन की होकर रह जाती। इंटर के इम्तिहानों के बाद की फरागत में वो यकीनन चैन की बांसुरी बजा रही थी। काम से छुट्टी के इसी एहसास ने अब्बा के लाहौर के क़याम का कुछ दिन और बढ़ा दिया था। इम्तिहानों के बाद कॉलेज बंद हो चुके थे और शाम को पढ़ाई जाने वाली ट्यूशन क्लासेस ना होने के बराबर रह गई थी। साल भर में महीने में 20 दिन का यही वक्फा होता था और फिर नए बैच की क्लासेस शुरू। ऐसी बात नहीं है नैनी, अब्बा को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। तुम देख लेना, उन्हें जैसे ही इत्तला मिलेगी अस्मा फुप्पो की बीमारी की, वो फ़ौरन ही वहाँ से चल पड़ेंगे। उन्हें हालात ने चिड़चिड़ा कर रखा है, वरना दिल के वो बेहद अच्छे हैं। नाजी ने अब्बा की फ़ेवर करते रहने की जिम्मेदारी खुद ब खुद अपने सर ले रखी थी। सो इस वक्त भी नैनी के जवाब में कहना पड़ा। और सच्ची बात तो ये कि मसूद के मामले में तो उनका मौक़िफ़ है भी असूली। उसने 5 साल से इस मामले को लटका कर रखा है। अब्बा को गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? नैनी इस बात में सर हिलाए गई। नाजी की बनिस्बत उसे बशारत साहब की खफगी को झेलने का 1 से ज़ायद बार तजर्बा हो चुका था और उन सारी तकलीफ़देह बातों की कसक बहरहाल बाकी थी। वो सब ठीक है नाजी अब्बा। नाजी खामोश हुई तो उसने बड़े रसान से अपनी बात कहनी चाहिए। पर अब्बा को अपनी औलाद पर तो भरोसा करना चाहिए। हम सब अब समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। वो इस तरह कदम कदम पर पाबंदियाँ लगाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी एक दबा दबा सा गिला जो बहुत दिन से उसके दिल में था ज़ुबान पर आने लगा। मालूम नहीं उस रोज़ अब्बा सही थे या गलत। 10 बार की सोची हुई बात को नाजी ने फिर से दिल में दोहराया। अब्बा जैसे समझदार शख्स से किसी ऐसी गलती की तवक्का तो नहीं की जा सकती थी। फिर भी अपने शक को बुनियाद बनाकर वो उस रोज़ नैनी को जो कुछ कह सुन चुके थे, उससे नैनी की दिल आज़ारी तो बहरहाल हुई थी। इसका नाजी को बेहद एहसास था और वो तलाफ़ी करने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। माँ बाप की बात का बुरा नहीं मनाते नैनी, उनका तजर्बा हमारी अकल से कहीं बढ़कर होता है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो उन्हें हाथ छुड़ाकर खुली सड़क पर भागने की इजाज़त क्यों नहीं मिलती? इसीलिए ना कि ठोकर खाकर गिरने का अंदेशा अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन ठोकरें खाकर वो मजबूती से कदम जमाना भी तो सीख जाते हैं। नाजी की बात के जवाब में वो धीरे से बोली। उसके लहजे में कुछ अजीब सा एहसास था। नाजी ने ज़रा चौंक कर उसकी तरफ देखा। वहाँ बड़ी पुरसोच संजीदगी छाई हुई थी। उसकी उम्र से ज़रा भी मेल ना खाती हुई, ऐसे में वो बड़ी अजनबी अजनबी दिखाई दे रही थी। नाजी चंद लम्हों के लिए उसे चुपचाप तके गई। तभी वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। चाय बनाकर लाती हूँ और दिया बाजी को भी यहीं बुलाएं। वो तो मालूम नहीं क्या जिद लगाकर बैठ जाती हैं हम लोगों से। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती हुई वो पीछे किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर चली गई। नाजी को हल्की हल्की फिक्रमंदी घेरने लगी। नैनी ने ऐसा क्यों कहा था आखिर? सानिया ने खिड़की से उस पार सब्जे पर बरसती मूसलाधार बारिश को बड़ी फिक्रमंदी से देखा। आज सुबह से ही घटा तुली खड़ी थी और हब्स ऐसा था कि आलामान। अम्मा ने एकेडमी आने से रोका भी, मगर वो खुद ही जिद करके चली आई। अपनी पढ़ाई के मामले में वो बेहद संजीदा थी और यही संजीदगी उसे क्लास में एक नुमाया हैसियत दे रही थी। इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स में उसने अब तक शायद ही कोई क्लास मिस की थी। अंग्रेज़ी तो बेहतर हो ही रही थी, इसी बहाने कुछ वक्त के लिए सही
ماحول بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ گھر میں کاموں کا تھکان بھرا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، یا ممانی اور لبنہ کی دل آزار باتیں۔ جمیل ماموں کی محبت کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اور اماں تو کب کی واپس نواب شاہ سدھار چکی ہوتی۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، مگر وہ باہر جانے کے بجائے کھڑکی کے قریب بیٹھی باہر برستے پانی کو دیکھنے لگی۔ بارش کے ساتھ ہی صبح سے چھایا ہوا حبس بھی ٹوٹا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سبزے اور کچی مٹی کی خوشبو سے بوجھل ہو رہے تھے۔ یہ بڑی مانوس سی خوشبو تھی۔ ثانیہ کو بے اختیار ہی اپنا نواب شاہ والا گھر یاد آنے لگا۔ اس ایک یاد کے ساتھ یادوں کی ایک بڑی لمبی زنجیر جڑی ہوتی تھی، کڑی در کڑی۔ گھر کے آنگن میں لگے نیم کے درخت پر پڑا ہوا جھولا، چھوٹے سے باورچی خانہ میں تلے ہوئے پکوان، بچپن سے قائم ہوئے دوستیوں کے سلسلے، بات بات پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے ابا، اور یقیناً اور بھی بہت کچھ تھا، مگر اب کچھ بھی یاد آ کر نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ابا کی یاد کے آگے ہر بیتی بات ذہن سے محو ہونے لگتی۔ بس وہی وہ رہ جاتے تھے، ہنستے مسکراتے، اس کی فرمائشیں پوری کرتے، اس کے ناز اٹھاتے ہوئے۔ اب تو یہ سوچنا بھی کتنا عجیب سا لگتا تھا کہ کبھی وہ بھی لبنہ کی طرح چاہی گئی تھی۔ کیا تھا اگر ابا کئی سالوں اور ابھی تک اس کے سر پر سلامت رہتے؟ یہ کڑی دھوپ جو مقدر نے اس کے پیروں تلے بچھائی ہے، اس سے وہ آشنا ہی نہ ہو پاتی۔ اس نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ سوچا۔ موسم کی ساری خوبصورتی کہیں پس منظر میں تحلیل ہونے لگی۔ اسی وقت ایک ملا جلا سا زوردار قہقہا اسے چونکا گیا۔ بڑے سارے ہال میں تھوڑے سے فاصلے پر ساتھی لڑکیوں کا ایک گروپ اپنی ہی گپ شپ میں مصروف تھا۔ اسے متوجہ ہوتے دیکھ کر ایک آواز اسے بھی دے ڈالی، وہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو ثانیہ، ادھر آ جاؤ نا۔ اس نے مسکرا کر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زیادہ تر لڑکیاں آپس میں پہلے سے دوست تھیں، ایک ساتھ پڑھی ہوئی تھیں یا پڑھ رہی تھیں۔ کچھ نے شوقی اور کچھ نے واقعی سنجیدگی سے اس کورس میں دوستوں کے ہمراہ ایڈمیشن لیا تھا۔ ثانیہ کو وہ ساری ہی بہت خوش مزاج اور تعاون کرنے والی محسوس ہوئی تھی۔ وقت اچھا خاصا ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے کتابیں سمیٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو خدا حافظ کہا تو وہ سبھی روکنے لگیں۔ اتنی بارش میں کیسے جاؤ گی؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، بارش کم ہو جائے تو سبھی ساتھ چل نکلیں گے۔ ان لوگوں کی بات صحیح تھی، مگر اسے اماں کا خیال پریشان کر رہا تھا، سو وہی بات ان سے بھی کہہ دی۔ اماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں مجھے دیر ہو جانے پر، بارش تو نہ جانے کتنی دیر کے بعد رکے۔ باہر کلاسوں کے سامنے والا طویل برآمدہ اور سیڑھیاں پوری طرح اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھیں۔ زیادہ تر بارش کے رکنے کے انتظار میں تھے اور کچھ اس جیسے جلد باز اس دھواں دھواں ہوتے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کے لان کو طے کر کے گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ ثانیہ بھی چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر آئی۔ خیال یہی تھا کہ تیز قدموں سے لان پار کر کے گیٹ تک تو بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، آگے بس کالج کے ٹھیک سامنے ہی سے مل جاتی تھی۔ مگر یہ سب اتنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ بارش متوقع سے کہیں زیادہ تھی اور اسی وجہ سے لان دلدل کی سی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پیر اٹھانا دو بھر ہوا جا رہا تھا، نہ کہ تیز چلا جاتا۔ ثانیہ کو 2 منٹ میں ہی یقین ہونے لگا تھا کہ ضرور ضرور یہاں بیچ لان کے کیچڑ میں جا گرے گی، اور سب کے سامنے تماشا بننے کا خیال ہی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بننے لگا۔ ثانیہ، کسی نے بہت قریب سے پکارا۔ فرح چھتری لیے سامنے کھڑی تھی۔ آج آفس سے لوٹنے میں معمول سے کہیں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ بابا کی کمپنی چند نئے پروجیکٹ لانچ کرنے والی تھی، سو انہی کے سلسلے میں میٹنگ لمبی ہوتی چلی گئی، اور پھر اس کے بعد بھی بابا بڑی دیر تک آفس میں موجود رہے، سو عمر کے بھی وہاں سے اٹھنے کا سوال نہیں تھا۔ بابا اس عمر میں بھی جوانوں سے بڑھ کر کام کیا کرتے تھے، نہ کبھی بیزاری کا اظہار کرتے اور نہ تھکان کا۔ عمر کو ان کی اسپرٹ پر ہمیشہ ہی رشک آتا تھا۔ رحمت منزل کا مین گیٹ رات کو جزوی طور پر بند کر دیا جاتا تھا۔ کوئی آنے جانے والا آتا تو گیٹ کیپر شناخت کرنے کے بعد کھول دیتا تھا۔ عمر کی بائک آ کر رکی تو اس نے بڑی پھرتی سے مین گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ خیر تو تھی عمر بھائی، اتنی دیر؟ گیٹ کیپر بہت پرانا تھا اور اس لیے شاید مکینوں کے دیر سویر ہو جانے پر پوچھ گچھ کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ بس خان صاحب، آفس میں کبھی کبھی کام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھنا تو پڑتا ہے۔ عمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تسلی کرنی چاہی، مگر وہ مزید فکر مند ہو گیا۔ پھر تو بابا صاحب بھی اتنی ہی دیر بیٹھتے ہوں گے؟ یہ تو ان کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس بات ہے، آپ انہیں سمجھاؤ مہربانی کر کے۔ ایک غریب ملازم کے لہجے میں مالک سے وفاداری کا گہرا احساس بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ عمر گاڑی سائیڈ میں لگا رہا تھا، وہیں سے زور سے بولا، فکر مت کریں خان صاحب، کل ہی انشاءاللہ آپ کی ہدایت بابا صاحب تک پہنچا دوں گا۔ ارے توبہ، معافی، ہدایت نہیں عمر بھائی، گزارش، مہربانہ گزارش، بابا صاحب کے گوش گزار کرنا آپ،
ان کے خادم کی طرف سے۔ عمر کو گاف کی گردان پر ہنسی آ گئی، مگر خان صاحب کا دھیان اس کی ہنسی کی بجائے کہیں اور تھا۔ ہمارا رواں رواں احسان مند ہے بابا صاحب کا عمر بھائی۔ ابھی آپ نے دیکھا اس بدبخت شیرہ نے، وہی جو وحید صاحب کا خاص آدمی ہے، کس طرح ہم کو یہاں سے نکال باہر کیا تھا۔ اگر آپ مہربانی کر کے بابا صاحب کو اطلاع نہ کرتے تو ہم تو خوار ہو گیا تھا، بال بچوں کے ساتھ اس اتنے بڑے شہر میں۔ خان صاحب کی آواز میں نمی گھلنے لگی تو عمر کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ حوصلہ رکھے خان صاحب، اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے بندوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ انہیں تسلی دیتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ عمر کے فلیٹ کی طرف جانے والا زینہ گیٹ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر پڑتا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر دوسرا اور پھر تیسرا زینہ تھا۔ عمر نے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں تیزی سے طے کی۔ اس کا فلیٹ تیسرے فلور پر تھا۔ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف وہ مڑا ہی تھا کہ وہ ساختہ ہی رک گیا۔ کچھ عجیب سی آوازیں تھیں، سڑسڑ کرتی ہوئی، اور پھر جیسے کوئی شے اونچائی سے پھینکی گئی ہو یا کوئی زور سے کودا ہو۔ یہ طویل راہداری جس میں وہ اس وقت کھڑا تھا بالکل خالی تھی۔ برابر برابر بنے ہوئے فلیٹوں سے ٹی وی چلنے کی ملی جلی سی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، مگر اتنی بلند نہیں تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ ان معمول سے ہٹتی ہوئی آوازوں کو سن سکا تھا۔ یہ آوازیں پچھلی سائڈ سے آئی تھی جہاں تمام فلیٹوں کی کھڑکیاں کھلا کرتی تھیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ اس طرف کے حصے میں سیمنٹ کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ عمر کو فوری طور پر وہیں سے پیچھے دیکھنے کا خیال آیا۔ یہ دو عمارتوں کے بیچ کی جگہ تھی جہاں ایک بڑا پرانا گھنا سا درخت تھا، اور رات کے وقت 2-4 سوزوکیاں آگے پیچھے کر کے کھڑی کر دی جاتی تھیں۔ یہ جگہ کس زمرے میں آتی تھی یہ جاننے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ رحمت منزل کے مکینوں کا اس سائڈ سے کچھ ایسا خاص واسطہ تھا ہی نہیں۔ گھروں سے آتی روشنی نے اس جگہ کو مکمل تاریکی سے بچا رکھا تھا۔ کم از کم اتنی روشنی تو تھی ہی کہ سارے ماحول کو ایک نظر میں کافی حد تک دیکھا جا سکتا تھا۔ عمر نے بھی جہاں تک گردن موڑ کر دیکھ سکتا تھا دیکھا۔ بظاہر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جگہ دن میں بھی امن طور پر سنسان رہا کرتی تھی۔ کیا پتہ جو کوئی تھا یا تھی وہ گاڑیوں کے درمیان نہ ہو۔ عمر نے وہاں سے ہٹنے سے قبل ایک بار سوچا بھی، اور اگر اس طرف سے کوئی راستہ پچھلی طرف جا رہا ہوتا تو وہ یقیناً فوراً ہی جا کر اپنی تسلی بھی کر لیتا، مگر اب ایسا کرنے کے لیے نیچے اتر کر بھی باہر کی طرف ایک لمبا راؤنڈ لینا پڑتا، جس کی فوری طور پر نہ ہمت تھی اور نہ ہی موڈ۔ پھینکا ہوگا برابر والی عمارت سے کسی نے کوئی فالتو سامان۔ وہ قیاس آرائی کرتا ہوا اوپر چلا آیا۔ دونوں ہی دروازے اندر سے بند تھے، لوہے کی گرل والا بھی اور اندر کی طرف کھلنے والا لکڑی کا بھی۔ عام طور پر صرف گرل والا دروازہ بند رہتا تھا۔ شام سے رات تک دوسرا دروازہ کھلا رہنے دیا جاتا تھا، ہوا کی کراسنگ کے لیے۔ یہ طریقہ نانی کا وضع کردہ تھا، اور یہاں گھر میں عمر کے علاوہ صرف وہی ہوتی تھی۔ اس خلاف معمول بات پر تھوڑی سی الجھن محسوس کرتے ہوئے اس نے کال بیل پر انگلی رکھی۔ آج نانی کو دروازہ کھولنے میں بھی کئی منٹ لگ گئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے نانی؟ زیادہ خراب تھی تو مجھے فون کر دیتی نا آپ۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بہت فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم کپڑے تبدیل کرو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ وہ اس کی بات کو قطعی نظر انداز کرتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئیں، پر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ تو پھر آپ کو اتنی دیر کیوں لگی دروازہ کھولنے میں آج؟ ورنہ تو آپ یہیں لاؤنج میں بیٹھی رہتی ہیں، اور یہ دروازہ بھی بند تھا۔ نانی کو بڑا برا لگتا تھا جب کبھی کبھی عمر ان کا بھی بزرگ بننے کی کوشش کرتا، مگر آج وہ جھنجھلانے کی بجائے بڑے رسان سے بولی۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے آنکھ سی لگ گئی تھی، اس لیے شاید فوری طور پر نہیں اٹھ پائی۔ اور یہ دروازے تو دونوں میں نے اس لیے بند کیے تھے کہ آج یہاں سامنے بچوں نے بہت شور و غل مچایا ہوا تھا۔ عمر کو ان کی بتائی دونوں وجوہات پر یقین نہیں آیا۔ آس پاس کے سارے بچوں کو وہ خود دن بھر یہاں اکٹھا کیے رکھتی تھی، اور نیند ان کی اتنی کچی تھی کہ ہلکی سی آہٹ پر بھی چوکنی ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے چہرے کے تاثرات بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی طرف سے پشت کیے وہ چولہے پر رکھی ہنڈیا میں مستقل ہی چمچہ ہلائی جا رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی چپ چاپ سا کچن کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا، اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جب تک وہ فریش ہو کر کھانا کھا کر فارغ نہیں ہوگا، نانی اسے ایک لفظ سے بھی آگاہ نہیں کریں گی، یہ طے تھا۔ سو اس نے وہی کیا جو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ نانی کے بنائے ہوئے مٹر چاول، شامی کباب اور فرائی قیمے کو کھاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، اتنا مزیدار کھانا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں۔ آپ نے تو مجھے اچھا خاصا چٹورا بنا دیا ہے۔ وہ کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی ان تعریفوں کے جواب میں وہ ضرور ہی اپنے بڑھاپے اور تھکان کا ذکر چھیڑتی تھی، جس کا واحد علاج بس یہی تھا
کہ جتنی بھی جلدی ممکن ہو عمر کی شادی انجام پائے، تاکہ اس کی بیوی کے سپرد ساری ذمہ داریاں کر کے وہ خود سکون کا سانس لے سکے۔ مگر آج انہیں اپنی یہ محبوب تمنا بھی یاد نہیں رہی تھی۔ عمر کو تو یہ بھی شبہ ہوا کہ جیسے وہ اس کی بات سن بھی نہیں رہی، گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنا چائے کا کپ لے کر ان کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اب بتائیں کیا بات ہے، بالکل منع نہیں کیجیے گا۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے بایاں بازو ان کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اتنے یقین سے اپنی بات دہرائی کہ وہ اس بار سچ مچ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ 2 آدمی آئے تھے آج مغرب کی نماز کے وقت۔ دھیمی سی آواز میں وہ اتنی سی بات کہہ کر ذرا رکی۔ عمر بہت دھیان سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لوگ تمہارا پوچھ رہے تھے، میں سمجھی شاید کوئی جاننے والے ہوں گے، مگر وہ لوگ تو… نانی کو اپنی بات مکمل کرنے میں دقت کا سامنا تھا۔ یہ محسوس کرنے کے باوجود بھی عمر خاموش ہی رہا۔ وہ کوئی شریف لوگ نہیں تھے بیٹا، انہوں نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ گالیاں دھمکیاں دے رہے تھے، تمہیں نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ عمر سے کہنا باز آ جائے ہمارے معاملے میں دخل دینے سے، ورنہ… بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غصے کی ایک تند لہر عمر کو اپنے اندر اٹھتی سی محسوس ہوئی، مگر فی الوقت غصہ کے بجائے نانی کو تسلی دینا زیادہ ضروری تھا۔ کچھ نہیں ہوتا نانی، آپ گھبرائیں نہیں، ایسے ہی کوئی گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، میں دیکھ لوں گا انہیں۔ وہ پھر بھی روئے گئیں۔ انہیں عمر سے والہانہ محبت تھی، ان کی مرحومہ ایک بیٹی کی اکلوتی نشانی تھا وہ۔ اسی کی خاطر وہ اپنا غم چھپا کر اب تک بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی آئی تھی، مگر اس وقت جیسے سارا حوصلہ بالکل پست ہوا جا رہا تھا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے نانی کی عمر کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا؟ پتہ نہیں بیچاری کتنی گھٹیا باتیں سن کر بیٹھی ہیں جو یوں بے بسی سے روئے جا رہی ہیں۔ جتنے زیادہ وہ آنسو بہا رہی تھیں، اس سے کہیں زیادہ عمر کا دماغ کھول رہا تھا۔ بس بھی کریں نانی، یہ لیں پانی پی لیں۔ وہ ان کے لیے پانی کا گلاس بھی بھر لایا۔ اب بتائیں کیسی شکل و صورت کے لوگ تھے؟ پہلے کبھی آپ کی نظر پڑی ہے ان دونوں پر یہاں آتے جاتے ہوئے؟ وہ کچھ پرسکون ہوئی تو عمر نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ نانی ہلکی ہلکی تفصیل بتانے لگی۔ عمر بغور سنے گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے نانی کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ ویسے بھی ان کا باہر نکلنا کم کم ہی ہوتا تھا، اور یہاں کے مستقل پرانے رہائشیوں کے علاوہ نئے لوگوں کو پہچاننے میں انہیں اب دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں ذرا نیچے ہو کر آتا ہوں، باہر سے لاک کر کے جاؤں گا تاکہ آپ کو اٹھنا نہ پڑے۔ آپ بس اب لیٹ جائیں۔ وہ کسی طور اس کے فی الوقت نیچے جانے کے لیے رضامند نہیں تھی، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح انہیں منا ہی لیا۔ کتنا منع کیا تھا میں نے کہ وحید کے معاملے میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے رحمت منزل کے معاملات کے سدھار کا۔ ارے وحید جیسا بھی ہے بابا صاحب کا داماد ہے، مالک ہے اس بلڈنگ کا، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کی مخالفت۔ جب تک عمر باہر نکلا وہ اس پر مستقل خفا ہوتی رہی۔ کوریڈور اور سیڑھیوں کو طے کرنے میں اس نے چند منٹ ہی لیے۔ عمر کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی پہلے اس نے اتنے شدید غصے میں خود کو محسوس کیا ہو۔ بہت بچپن میں والدین کو کھو دینے کا گہرا صدمہ اٹھانے کے بعد نانی کی والہانہ محبت اس کے حصہ میں آئی تھی۔ جذباتی ناہمواری کے اس دور کو بہت پیچھے چھوڑ دینے کے باوجود اس کی شخصیت اثرات سے محفوظ نہیں تھی۔ وہ تنگ مزاج بھی تھا اور جذباتی بھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے بابا اور سجاد کی قربت میں اس نے خود کو کسی حد تک کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی خود کو کمپوز رکھنے کی ساری پریکٹس غارت ہوتی محسوس ہوتی تھی، جیسا کہ اس وقت۔ خان صاحب بدستور گیٹ کیپری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ عمر کو دوبارہ آتا دیکھ کر وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئے۔ گھر آنے کے بعد وہ عموماً ایک آدھ چکر نیچے کا لگا ہی لیا کرتا تھا، کبھی نانی کی دوائیں لینے کے لیے یا گھر کے لیے ضروری سامان خریدنے کی خاطر۔ نیچے وہ دوبارہ بہرحال آیا ہی کرتا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے اسے نزدیک آتا دیکھتے رہے، اور جب وہ قریب آیا تو اٹھ کر گیٹ کھولنے ہی لگے تھے کہ عمر نے آواز دے کر منع کر دیا۔ گیٹ مت کھولیں خان صاحب، مجھے آپ سے ہی کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ عمر کے لہجے سے جھلکتی غیر معمولی سنجیدگی انہیں فوراً ہی کسی خاص بات کا احساس دلایا تھا۔ خیریت تو ہے نا عمر بھائی؟ سب خیریت ہے، بس آپ سے ایک دو باتیں پوچھنا تھی، ذرا سوچ کر جواب دیجیے گا۔ عمر کو ان سے اپنے گھر آنے والوں کا حلیہ کنفرم کرنا تھا، سو اسی حوالے سے وہ ان سے یکے بعد دیگرے کئی سوال کرتا چلا گیا۔ کوئی بالکل نئے لوگ جو یہاں آئے ہوں؟ آج شام سے کون کون یہاں آتا جاتا رہا؟ مغرب کے وقت خاص طور پر آنے والوں کا حلیہ۔ خان صاحب اس آخری سوال پر اٹک گئے۔ نماز پڑھنے وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ قریبی مسجد میں جایا کرتے تھے۔ اتنی دیر ان کا 15-16 سالہ بیٹا گیٹ پر موجود رہتا تھا۔ وہ سو چکا ہے پر ہم ابھی اس کو جا کر اٹھاتا ہے۔
وہ بضد ہوئے پر عمر نے منع کر دیا۔ خان صاحب کے اصرار پر انہیں پوری بات بتانی پڑ رہی تھی۔ وہ بیچارے شرمندہ ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے خیال میں یہ سب ان کی تھوڑی دیر کی غیر موجودگی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ وہ جب سے دوبارہ ڈیوٹی پر آئے تھے ہر کسی نہ کسی کو منہ اٹھائے اندر جانے کی قطعی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ اسی بدبخت شیرا کے آدمی ہیں جنہوں نے یہاں فساد پھیلائے رکھا۔ اب ان سے اپنی ناکامی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ فوراً بابا صاحب کو اطلاع کرو۔ ان کے اندازے سے خود عمر بھی 100% متفق تھا، مگر بابا یا سجاد کو اطلاع کرنے کی بجائے وہ ایک بار تو ان لوگوں کا دماغ درست کرنا چاہ رہا تھا۔ خان صاحب اگر اس کے خیال کو جان لیتے تو یقیناً ایک لمبی چوڑی نصیحت ضرور کرتے۔ تبھی اسے اچانک ایک اور بات یاد آئی۔ میں بس ابھی آیا 5 منٹ میں، وہ انہیں کہتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آس پاس کی چند دکانیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے سے گزرتا ہوا وہ کمپاؤنڈ کے دوسری طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس سائڈ پر اس نے کچھ گرنے کی آواز سنی تھی۔ یہاں اس وقت بھی کوئی نہیں تھا، یا پھر وہ ایک اکیلا درخت جس کی شاخیں اوپر کی طرف کافی زیادہ پھیل چکی تھی۔ عمر نے بس ایسے ہی سر اٹھا کر اس کی اونچائی کا اندازہ کرنا چاہا تو دوسرے ہی پل وہ بری طرح چونک اٹھا۔ دوسرے فلور پر وحید بھائی کے بند فلیٹ کی کھڑکی کا ایک پٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ اسما پھپھو ہفتہ بھر گزرنے کے بعد بھی ہسپتال میں ہی تھیں۔ گو انہیں اب کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ سب مائنر ہارٹ اٹیک جس سے وہ گزری تھیں اپنے ساتھ بہت ساری احتیاط اور بہت سارے خدشات لے کر آیا تھا۔ مکمل آرام، سخت پرہیز، کم سے کم بات چیت، اور جو خدا نخواستہ پھر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تو خوف زدہ کرنے والا ایک بڑا سا سوالیہ نشان ہمہ وقت ہی نگاہوں کے سامنے موجود رہنے لگا تھا۔ ان جیسے خوش مزاج اور ایکٹیو خاتون کو جس طرح اچانک بیماری نے گھیرا تھا وہ خود اپنی جگہ حیران کرنے والی بات تھی۔ فراز اور پھپھا بس اتنا ہی بتاتے تھے کہ اچھا خاصا بیٹھے تھے کہ انہوں نے گھبراہٹ اور سینے میں درد کی شکایت کی تھی، جس پر وہ لوگ ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر انہیں فوراً ہسپتال لے آئے۔ اس سادہ سی صورتحال سے کوئی بھی وجہ اخذ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب سے وہ کمرے میں شفٹ ہوئی تھی امی رات کو ان کے پاس رک رہی تھیں۔ نازی، نینی اور سمی تو انہیں دیکھنے جاتے ہی تھے، ایک بار دیا بھی ہو آئی تھی۔ سب کو حیرت بشارت صاحب کے رویہ پر تھی۔ سمی کا فون ملتے ہی وہ سب سے پہلی ملنے والی ٹرین سے لاہور سے کراچی پہنچے تھے۔ نینی نے تو نازی کو اس کے 100% صحیح اندازے پر داد بھی دی۔ جواب نہیں نازی آپا، اتنی صحیح پیشن گوئی اور وہ بھی ابا کے متعلق۔ جواباً وہ بس ہلکے سے مسکرا دی۔ سارا مسئلہ سمجھنے سمجھانے کا تھا۔ سمجھداری کے سارے دعووں کے باوجود انسان کی ساری زندگی اپنے قریب ترین لوگوں کو ہی مس انڈرسٹینڈ کرنے میں گزر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہاتھ آتی ہیں نہ ختم ہونے والی الجھنیں اور رشتوں میں گہری ہوتی دراڑیں۔ بشارت صاحب نہ صرف فوری واپس آئے تھے بلکہ اپنا بیشتر وقت بھی ہسپتال آنے جانے اور اسما پھپھو کے پاس ٹھہرنے میں صرف کر رہے تھے۔ امی کا رات کو وہاں پر رکنے کا آئیڈیا بھی انہی کا دیا ہوا تھا۔ گھر پر تو یہ تینوں بچیاں ہوتی ہیں، ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تم اگر اسما کے پاس رہو گی تو اسے خود بڑی ڈھارس رہے گی۔ جس وقت وہ کہہ رہے تھے امی کے چہرے پر پھیلی حیرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کہاں تو وہ ان کے فون تک کرنے پر اعتراض کرتے تھے اور کہاں یہ مہربانی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسما کا بھی ہمارے علاوہ اور ہے کون؟ بوکھلائے ہوئے لہجے میں انہوں نے بشارت صاحب کو سراہا۔ کچھ بھی صحیح، آخر کو یہ مہربان رویہ تھا تو نیک شگون ہی۔ خدا نے کیا تو اب یہ مسعود اور دیا کا قصہ بھی خیریت کے ساتھ نمٹ ہی جائے گا۔ دن رات میں کئی بار یہ تسلی وہ اپنے آپ کو دے لیتی، حالانکہ مسعود کا ذکر ان دنوں نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بشارت صاحب تو خیر اس کا نام زبان پر لاتے ہی نہیں تھے۔ خود اسما پھپھو کی فیملی بھی اس ذکر سے کترائی کترائی رہتی۔ ایک آدھ بار ان لوگوں کی موجودگی میں پھپھا کے کسی رشتہ دار نے پھپھا سے مسعود کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے صاف صاف ٹالنے کے سے انداز میں صرف اتنا بتانا پسند کیا تھا کہ وہ رات گئے فون کر کے اسما پھپھو کی خیریت دریافت کر لیتا ہے۔ امی نے یہ چھوٹی سی اطلاع بھی بڑے دھیان سے سنی تھی، جبکہ ابا یکسر نظر انداز کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اسما پھپھو کی کیس ہسٹری اٹھا کر پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ان کی پرانی ادا تھی، جو سننا چاہتے سنتے، جو نہیں سو نہیں۔ کم از کم یہ ایک عادت تو دیا نے ان سے ہی لی تھی۔ دن رات کی یہ تھکا دینے والی ڈیوٹی امی کو ذرا بھی بیزار نہیں کر رہی تھی۔ ساری عمر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بشارت صاحب کے سامنے جواب طلبی کا خوف ان پر حاوی رہا تھا۔ اب جب وہ ذرا سا بدلے تھے تو گھر کا پورا ماحول بدلتا سا محسوس ہونے لگا۔ نازی کو امی کا ریلیکس رہنا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ شاید عورت کا اعتماد، حوصلہ خوشی سبھی شوہر کی نزد کرم کی دین ہے۔ پیروں تلے زمین تبھی ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب سر پر تنے آسمان کے مہربان ہونے کا یقین ہو۔ امی کو دیکھ کر اسے بارہا یہ خیال آتا تھا،
مسعود اتنا لاتعلق بھی نہیں ہے گھر والوں سے، اب دیکھ لو روزانہ رات کو فون کر کے ماں کی خیریت معلوم کر ہی رہا ہے۔ وہ تو ضرور کوئی بڑی وجہ ہے جو وہ فوری طور پر نہیں آ رہا پاکستان۔ انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں مسعود کی لائقی کا ذکر کیا تھا۔ نازی اور نینی ان سے اسما پھپھو کی طبیعت کا تازہ احوال سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل اتفاقاً ہی دیا بھی کچھ رکھنے اٹھانے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ پردیس میں رہنا آسان تھوڑی ہے، معلوم نہیں کیا کیا پریشانیاں اکیلے جھیلنی پڑتی ہوں گی۔ ہم لوگ ذرا سی دیر سویر میں بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ وہ معلوم نہیں خود کو تسلی دے رہی تھی یا دیا کو، پر نازی نے دیا کو الماری کا پٹ بند کرتے ہوئے ایک ذرا سا رکتے ہوئے بھی نوٹ کیا اور اس کے چہرے پر آتے ہلکے سے رنگ کو بھی۔ مسعود کی تمام تر بے اعتنائی اور اس سے اپنی خفگی کے زبردست مظاہرے کے باوجود بھی وہ اس کے خیال سے پیچھے چھڑانے میں ناکام رہی تھی۔ نازی کو ہلکا سا رنج ہونے لگا۔ اتنا پیسہ کما رہے ہیں مسعود بھائی، آنا چاہیں تو دیر کیا لگتی ہے آنے میں؟ کم از کم انہیں پھپھو کی بیماری کا سن کر تو فوراً ہی آ جانا چاہیے تھا۔ اچھے بیٹے ہیں جو صرف فون کر کے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ نینی نے امی کی تعریفوں سے ذرا بھی اثر نہیں لیا۔ پھر وہی بات، امی کا جھنجھلانا اب لازمی تھا۔ تم لوگ بھی بس ایک بات پکڑ کر بیٹھ جایا کرو، کہہ تو رہی ہوں کہ ہوگی کوئی مجبوری، ہماری پریشانی کے خیال سے ہمیں بتا نہیں رہا ہوگا، مگر یہاں تو الٹی سے الٹی بات ڈھونڈ کر نکالی جاتی ہے۔ بہرحال مجھے تو مسعود بھائی کی کوئی مجبوری نظر نہیں آتی۔ دیا باجی کو صحیح چڑ ہوئی ہے ان سے۔ نینی کے لہجے میں ابھی بھی تلخی تھی۔ امی کو زوردار غصہ آنا شروع ہوا۔ اس خیال سے نازی کو اسے سختی سے ٹوکنا پڑا۔ اب خاموش بھی ہو جاؤ نینی، تمہیں یہ بات بات پر بحث کرنے کی کیا عادت پڑ جاتی ہے؟ چھوٹے بڑے کا کچھ لحاظ ہے یا نہیں؟ نینی منہ بنا کر اس بار خاموش ہی رہی۔ دیا اس سارے وقفے میں خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ پہلے جس طرح وہ مسعود کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اب اس کے بالکل برعکس ہوتی جا رہی تھی۔ امی اور نینی کے درمیان ہونے والی اس چھوٹی سی بحث میں اس نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا، لیکن برسوں پرانے اس بندھن کی گرفت پوری طرح زائل ہونے کے لیے ابھی بھی کافی وقت چاہتی تھی۔ دیا بہت دن سے بازار نہیں گئے، کسی دن شام کو پروگرام بنا لو۔ نازی نے بات بدلنے کی خاطر دیا کا من پسند موضوع چھیڑا۔ نینی کی طرح اسے دوستوں کے ہاں جانے کا کبھی بھی شوق نہیں رہا تھا۔ شوق تھا تو صرف اور صرف شاپنگ کا۔ سارا دن بازار میں گھوم کر بھی تھکان کا لفظ اس کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ اتنی گرمی ہے آج کل، کیا کریں گے بازار جا کر، رہنے ہی دیں۔ امی، نینی اور نازی تینوں نے ہی بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مانا گرمی واقعی بہت پڑ رہی تھی، مگر دیا کے شوق میں یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں کبھی بھی حائل نہیں رہی تھیں۔ دیا باجی، یہ تم ہی ہو نا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ نینی نے شرارت سے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ خود بھی ہلکے سے ہنس دی۔ گھر والوں کے بیچ بیٹھ کر ہنسنا بولنا اس کے مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر شاید بہت دن سے اپنے کمرے میں بند رہ کر ٹینشن سہتے ہوئے بھی وہ خود بھی گھبرا چکی تھی۔ ابا اور دیا دونوں ہی اگر اس طرح رہیں تو کتنا اچھا لگے، نازی کے دل نے بے ساختہ سی خواہش کی۔ ابا تو تمہارے، میرا خیال ہے ابھی تک اسما کے پاس ہی بیٹھے ہوں گے۔ آج کل تو ان کا اپنی بہن کے پاس سے ہٹنے کے لیے دل ہی نہیں چاہتا۔ سوچ رہی ہوں ڈسچارج ہونے کے بعد اسما کو سیدھی یہیں لے آؤں، اپنے گھر۔ یہاں زیادہ بہتر دیکھ بھال ہو جائے گی، اور پھر یہ دونوں بہن بھائی مل کر بیٹھیں گے تو یہ چھوٹی موٹی الجھنیں بھی سلجھنے لگیں گی۔ امی کی خوش امیدی ہر تبدیلی کا سرا اس ایک سلسلے سے جڑتا تھا۔ نازی کو امی کی سادہ دلی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ابا اور اسما پھپھو کے درمیان جو خوشگوار ماحول پیدا ہوا تھا، ان کے خیال میں دیا اور مسعود کے قصے کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابا سگے بھائی تھے ان کے، جو بہن کی تکلیف پر اپنا سارا غصہ وصہ بھول چکے تھے، مگر امی کو نہ جانے کیوں امن و آشتی کی اس راستے پر جو ابھی کچھ دن پہلے ہی استوار ہوا تھا، ہر دم امریکہ میں بیٹھا مسعود ہی آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسما پھپھو کو یہاں لانا تو ٹھیک نہیں ہوگا امی، شاید پھپھا بھی پسند نہ کریں، اور دوسرے ابھی ان کی طبیعت پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہے۔ کسی وقت خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی خراب ہوئی تو وہاں ان کے گھر پر ہر وقت گاڑی تو رہتی ہے۔ امی دیا اور نینی کے ساتھ جب ان کے لیے کمرہ سیٹ کرنے کی بات کر رہی تھی تو نازی کو انہیں ٹوکنا ہی پڑ گیا۔ وہ تینوں ہی اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ نازی کی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ رات کو ابا اس وقت واپس آئے جب امی سمی کے ساتھ ہسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کل صبح جب ڈاکٹر صاحب وزٹ کریں گے تبھی اسما کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ویسے انشاءاللہ کل گھر چلی جائے گی، تم وہیں رکی رہنا، میں بھی صبح آ جاؤں گا۔ انہوں نے آتے ہی ہدایت اور اطلاع دونوں ہی ملا جلا کر دے ڈالیں اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ نازی چائے کا فلاسک لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ امی نے تبھی اسے بھی اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ تم کل اسکول کی چھٹی کر لو، اب پتہ نہیں مجھے کل سارا دن ہی وہاں ہو جائے۔ تم ایسا کرو کہ رینا کو فون کر دو،
وہ تمہاری اپلیکیشن دے دے گی اسکول میں۔ میں چھٹی نہیں کر سکتی امی، اپنی طبیعت کی خرابی میں پہلے ہی کئی دن کا گیپ کر چکی ہوں۔ میرے اسٹوڈنٹس کا کافی کام باقی رہ گیا ہے۔ وہ کچھ جذبت سی ہو کر انہیں اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی، مگر وہ جھنجھلانے لگی۔ ایسا کون سا فرق پڑ جاتا ہے ایک دن میں؟ سبھی کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکولوں میں کون سی خاص پڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ سارا دن ٹیچریں بیٹھی باتیں بناتی ہیں اور بچے کلاس سر پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ اسکولوں کے متعلق ساری کی ساری رائے اماں ٹھیک اسی قسم کی ہے۔ پھر بھی امی کے کہے الفاظوں سے دل پر پڑتی چوٹ کی طرح محسوس ہوئے۔ سارے اسکول ایک جیسے نہیں ہیں امی، اور میں نے تو ہمیشہ ہی اپنے کام کو بہت سیریسلی لیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے۔ اپنی آزردگی کو چھپاتے ہوئے اس نے کچھ کہنا بھی چاہا، مگر اس وقت جو رائے وہ دے چکی تھی اس پر نظر ثانی کے موڈ میں نہیں تھی۔ تو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی جان مارنے کی؟ جیسے اور لوگ کرتے ہیں تم بھی کرو۔ کون سی بہت بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں اسکول والے؟ میں تو پچھتاتی ہوں تمہیں اس جاب کی اجازت دے کر۔ وہ تیز تیز کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہسپتال جانے کی جلدی نہ ہوتی تو وہ اس پچھتاوے کی وجہ بھی بتا دیتی۔ حالانکہ انہوں نے اسے چھٹی ضرور ہی کرنے پر اصرار تو نہیں کیا تھا، پھر بھی نازی کی آنکھوں میں بہت تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے۔ گھر کی کئی ضرورتیں اسی گورنمنٹ اسکول کی ٹیچری سے پوری ہوتی تھیں۔ وہاں سے ملنے والی پہلی تنخواہ سے لے کر اب تک وہ ہر پیسہ امی کے ہاتھ پر رکھ کر یکسر لاتعلق ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ چند ایک ٹیوشنز جو وہ اسکول میں ڈالی جانے والی کمیٹیوں سے پڑھایا کرتی تھی، وہ بھی گھر کے کسی نہ کسی اہم کام کے لیے پہلے ہی سے مخصوص تھیں۔ ہر بات امی کے علم میں تھی، بلکہ سارے گھر کے ہی۔ لیکن کبھی کبھی جھنجھلاہٹ یا خفگی سے امی نادانستہ ہی صحیح اس کی جاب کو ڈی گریڈ کر ہی جاتی تھی۔ تب اس کو خود کو کمپوز کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رینا کو فون کر کے منع کرنا پڑا۔ وہ حسب توقع ناراض ہونے لگی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ اسما پھوپھو کو ڈسچارج ہو کر اپنے گھر جانا ہے، تم کس لیے چھٹی کر کے گھر بیٹھ رہی ہو؟ پتہ بھی ہے پرنسپل کے موڈ کا، 2 منٹ میں جان کو آ جاتی ہیں۔ مجبوری ہے نا، پلیز تم ذرا ٹھیک سے انہیں سمجھا لینا۔ دیکھو امی گھر پر نہیں ہوں گی سارا دن، پھر تو مجھے ہی دیکھنا پڑے گا نا۔ حد ہے تم سے بھی نازی، دیا اور نینی تو ہیں گھر پر، اور ایسی کون سی وہاں بارات اتر رہی ہے؟ گھر کا روٹین کا کام ہے، وہ دونوں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ رینا کو کبھی کبھی وہ اتنی احمق لگا کرتی کہ ڈھنگ سے لڑا بھی نہیں جاتا تھا۔ تم لوگوں نے تو اپنی پھپھو کی بیماری کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ لوگ بیمار ہو ہی جاتے ہیں۔ ابھی میرے چھوٹے چچا بیچارے 15 دن ہاسپٹلائز رہے ہیں، اور بھائی جان بمشکل 3 یا 4 بار ہی جا سکے، صرف فون کر کے خیریت معلوم کر لیتے تھے، اور ہماری بھابھی تو ایک بار بھی جانے کی زحمت نہیں کی۔ میں اوروں کی بات نہیں کر رہی رینا، لیکن ہمارے ہاں اس طرح نہیں چلتا۔ ہمیں تو اسے رینا کی بات فی الواقع اچھی نہیں لگی تھی، پر فون کے دوسرے سرے پر موجود رینا کو اس کی بات اس سے بھی زیادہ بری لگی۔ سب کچھ چلتا ہے، بس موڈ اور مرضی کی بات ہے۔ رینا کو دفتر ہی وہ خاموش سی شام یاد آ کر رہ گئی جب وہ نازی کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر پہنچی تھی۔ پچھلی طرف والے لان میں بے فکری سے باتیں کرتی ماں اور بہنیں، اور اپنے کمرے میں بخار سے بے سدھ پڑی نازی۔ محض اس کی دل شکنی کے خیال سے وہ یہ ساری بات گول کر گئی تھی، پر اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں تلخی جھلکنے لگی۔ میری بات غور سے سن لو نازی بیگم، اب بھی وقت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں خود غرضی کی ٹکسال میں جو بے حسی کے سکے گھڑے جا رہے ہیں، وہی سب سے کامیاب رائج الوقت کرنسی ہے۔ تم بھی کہیں سے حاصل کرو، ادھار ہی صحیح، ورنہ بالکل ہی کلاش رہ جاؤ گی۔ اپنی بات پوری کرتے ہی اس نے کھٹاک سے فون بند بھی کر دیا۔ نازی کو بھی خیال نہیں آیا کہ اس کی ناراضگی اور فلسفہ چھانٹتی نصیحت کے پیچھے کئی دن کا دبا دبا غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی تھا، اب رینا نے اپلیکیشن ضرور ہی پرنسپل تک پہنچا دینی تھی۔ اسے فون کر دینے کے بعد یہ اطمینان ضرور حاصل ہو گیا تھا۔ امی ابھی تک گھر پر ہی تھی۔ سمی 5 منٹ کا کہہ کر نہ جانے کہاں غائب ہوا تھا۔ امی کو چھوڑنا اور لانا اسی کی ذمہ داری، اور اس جیسے وسیع حلقہ باب رکھنے والے نے بڑی مشکل سے اپنی مصروفیت میں سے یہ گنجائش نکالی ہوئی تھی۔ ابا کھانا کھا کر اطمینان سے بڑے کمرے میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ امی کو بے قراری سے ادھر سے ادھر آتے جاتے دیکھا تو بڑے رسان سے بولے، آ جائے گا سمی، ابھی ایسا کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اور یہ شہر تو ویسے بھی ساری رات ہی جاگتا ہے۔ وہ آج کل اتنے خلیق لہجے میں بات کر رہے تھے کہ ہر پریشانی خود بخود ختم ہونے لگتی تھی۔ امی بھی اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ نازی ایسا کرنا، صبح کو ذرا جلدی ہی گوشت فریزر سے نکال کر باہر رکھ دینا، داہنے ہاتھ پر اوپر والے شیلف میں جو سب سے اوپر والا پیکٹ ہے وہ نکالنا، سبزی کے کھانے میں۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رات کو آنے والے فون نینی کی دوستوں کے ہوتے تھے۔ اس وقت بھی وہ معلوم نہیں گھر کے کس کونے سے دوڑ لگا کر یہاں تک پہنچی تھی، مگر امی اس سے پہلے ہی فون اٹھا چکی تھی۔ ہیلو، ہاں کون؟ جس وقت وہ پوچھ رہی تھی کسی کی بھی ان کی طرف توجہ نہیں تھی، صرف نینی تھی جو بڑے وثوق سے
ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی۔ لائیں مجھے دیں، آپ جائیں امی، مگر انہوں نے جیسے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو، مارے خوشی کے ان کی آواز کپ کپائے جا رہی تھی۔ میز صاف کرتی نازی کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اخبار کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے بشارت صاحب اور امی کے سامنے کھڑی نینی تینوں ہی اس بے پایاں خوشی کی وجہ جاننے کے لیے ہماتن گوش ہوئے۔ کیسے ہو بیٹا؟ بہت دن بعد یاد کیا، ہم تو بڑے فکر مند تھے۔ پردیس کا معاملہ ہے، تم ٹھیک تو رہے نا؟ یہ مسعود کا فون تھا۔ ان تینوں کو ہی سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ نازی کے لبوں سے گہری سانس آزاد ہوئی۔ کئی مہینوں کی ٹینشن کا بالآخر خاتمہ۔ یہ ایک زبردست سرپرائز تھا جو اس وقت وصول ہوا تھا۔ نہیں نہیں، شکریہ کیسا؟ اسما کی دیکھ بھال ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سگی بہن ہے، فرض ہے ہمارا۔ تم اس کی طرف سے بالکل فکر مند مت ہو، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ امی بات مسعود سے کر رہی تھی مگر ہاتھ کے اشارے سے نینی کو مستقل دیا کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ نینی جانے لگی تھی مگر بشارت صاحب کو اپنا کوئی کام یاد آ گیا، سو وہ امی کو بات کرتا چھوڑ کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں بیٹا، تم کیوں اتنا محسوس کر رہے ہو؟ ہم لوگ کوئی تم سے ناراض نہیں ہے، ایسے بار بار معافی مانگ کر غیریت کا احساس مت دلاؤ۔ امی بار بار رک کر دوسری طرف کی گفتگو سننے لگتی تھی۔ مسعود یقیناً اپنی کسی مجبوری کی داستان سنا رہا تھا جس پر امی سو جان سے نثار ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں، یہاں کوئی ٹینشن نہیں، ہم سب بہت خوش ہیں، بس تمہاری طرف سے ہی فکر تھی۔ خدا کا شکر ہے یہ بھی دور ہوئی۔ اپنے ماموں سے بات کرو گے؟ یہ بیٹھے ہیں۔ بشارت صاحب نے کچھ مضطرب سا ہو کر پہلو بدلا۔ نہیں بھائی، وہ بھی ناراض نہیں ہیں، تم خواہ ہی شرمندہ ہوئے جا رہے ہو۔ ارے بیٹا، تم ہم سے الگ ہو کیا؟ لو بات کر لو، میں دیا کو بھی۔ اچانک ہی اس خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ امی ہیلو ہیلو ہی کرتے رہ گئیں۔ کٹ گیا لگتا ہے، شاید دوبارہ کر لے، اچھا ہوتا جو آپ بھی بات کر لیتے۔ امی فون رکھ کر جدھر ابا بیٹھے تھے ادھر آتے ہوئے ان سے کہنے لگی۔ انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ نازی نے تھوڑا سا چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آج کل اگر وہ اسما پھپھو کے خیال سے تھوڑا سا بدلے ہوئے تھے تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مسعود کا فون آنے پر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے، پر اس وقت وہ کچھ ایسا ہی کر رہے تھے۔ نازی کو کچھ عجیب سے محسوسات گھیرنے لگے، گھبراہٹ سے بھرے ہوئے دل پر سہم سا طاری کرنے والے۔ میں کہتی تھی نا مسعود کی طرف سے بدگمانی ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں بیچارہ بار بار معافیاں ہی مانگے گیا، اتنا شرمندہ ہو رہا تھا کہ بس۔ نینی تم دیا کو بھی مسعود کے فون کا تمہیں علم ہے کہ وہ کس بات کے لیے معافیاں مانگ رہا تھا؟ بشارت صاحب نے نینی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے امی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت جس خوشی کے عالم میں تھی ٹھیک طرح سے یہ سوال سمجھ بھی نہ پائیں، بس یوں ہی ان کی شکل دیکھے گئی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ، جسے پتہ نہیں مسکراہٹ کہنا بھی چاہیے تھا یا نہیں، ایک لمحے کے لیے ان کے لبوں پر آئی اور پھر معدوم بھی ہو گئی۔ مسعود نے شادی کر لی ہے وہاں، اور اس بات کو بھی اب مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ میں برف کی سی ٹھنڈک تھی جو سارے ماحول کو منجمد کرتی چلی گئی، گھر کے اس کونے سے لے کر آخری کونے تک۔ مسعود سے منگنی ٹوٹنے کی خبر پر لگا کر اڑی۔ کیا خاندان، کیا ملنے والے، جس نے بھی سنا بہانے بہانے سے تصدیق ضرور کی، چاہے خود آ کر چاہے ٹیلی فون کے ذریعے۔ اتنی پرانی منگنی کا بھی خیال نہیں کیا مسعود نے۔ لے کر امریکہ میں شادی رچائی۔ اظہار افسوس کا ہر ایک کا اپنا انداز تھا۔ سب قسمت کا کھیل ہے، ورنہ دیا جیسی حسین لڑکی تو لاکھوں میں ایک ہی نظر آتی ہے۔ اکثریت اسما پھپھو کو مورد الزام ٹھہراتی۔ سارا قصور اسما کا ہے، اندازہ تو ہوگا ہی کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے، بلا وجہ بھتیجی کو اٹکائے رکھا۔ سچی بات تو یہ کہ آج کل کے زمانے میں اتنے لمبے عرصے تک منگنیاں چلانا ہی سرے سے غلط ہے۔ 10 پیچیدگیاں پڑ جاتی ہیں معاملے میں۔ امی ہر ایک کی رائے سے متفق ہو جاتی اور آنسو صاف کرتے ہوئے سب کی ہمدردیاں سمیٹتی رہتی۔ خاندان والوں کا زیادہ آنا جانا بھی انہی کے گھر تھا۔ اسما پھپھو کے ہاں کم ہی کسی کا جانا ہوتا تھا، وجہ پھپھا کا رویہ تھا۔ وہ سسرالی خاندان کو کم ہی منہ لگاتے تھے، نتیجتاً خاندان نے انہیں لفٹ کروانی چھوڑ دی تھی۔ اور اب تو ویسے بھی اسما پھپھو کی بیماری نہیں تھی، اس طرح کے ٹینشن بھرے موضوعات ان کے سامنے چھیڑنا عقل مندی کی بات نہیں تھی۔ ساری گہما گہمی بشارت صاحب کے گھر تک ہی محدود تھی۔ اس وقت بھی سرے شام سے ہی کچھ رشتہ دار خواتین آئی بیٹھی تھی۔ امی انہیں لے کر پچھلی طرف والے کچن گارڈن میں بیٹھی تھی، جنہیں نینی مذاقاً امی کا پائیں باغ کہتی تھی، اور جس کے کنارے بچھے ان کے تخت کو تخت شاہی کا نام دے رکھا تھا۔
उसी तख्त शाही और उसके इर्द गिर्द बिछी कुर्सियों पर इस वक्त की महफिल मुनक्किद थी। आप भी बहुत भोली हैं भाभी, जो यूं सब्र करके बैठ गई। सर अच्छी तरह खबर लेनी थी अस्मा की, कोई खेल तमाशा है क्या? बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। किचन से लेकर चाय आती हुई नाजी को इस तरह की गुफ्तगू अब सख्त खौफ में मुब्तला कर रही थी। भला कोई तुक भी हो इन बातों की? कौन सा आसमान सर पर आ पड़ा है जो यूं बाजमात वावेला किया जा रहा है? खुद को बमुश्किल कंपोज करते हुए उसने मुस्कुराते हुए सबको चाय की प्यालियां थमाई। तुम भी बैठो ना, आना जाना तो तुम लोगों का वैसे भी कहाँ होता है हमारे यहाँ। ये तो हम ही आ जाते हैं तुम लोगों की मोहब्बत में दौड़े हुए। ये रिश्ते की एक फूफी थी। नाजी को उनका गिला दूर करने के लिए बैठना ही पड़ा, हालांकि अभी कई काम उसके मुंतजिर थे, किचन में भी और कमरे में भी, स्कूल से चेकिंग के लिए लाई हुई कापियों के ढेर की सूरत में। ये दिया अभी तक उठी नहीं सोकर? शाम ढले तक सोना तो कुछ अच्छी आदत नहीं, फिर रात को भी नींद नहीं आती है। बेचैनी से पहलू बदलते हुए एक और रिश्तेदार खातून पूछने लगी। आने वालों को दिया के तासुरात देखने में मुस्तकिल मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। वो किसी के भी सामने नहीं आती थी। जब तक मेहमान चले ना जाते वो यूं ही कमरा में बंद होकर बैठी रहती। मुझे नहीं मिलना है किसी से, आप लोग अच्छी तरह सुन लें। नफरत है मुझे इन सब तमाशा देखने आने वालों से, और अगर किसी ने ज़बरदस्ती मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश की तो फिर यहाँ से अच्छी तरह बेइज्जती करवा कर जाएगा। अम्मी के समझाने पर वो शुरू में ही दो टोक अंदाज में कह चुकी थी। दोबारा कहने की जुर्रत किस में थी? उल्टा जितनी देर कोई बैठा रहता, अम्मी और नाजी इसी टेंशन में रहती कि कहीं किसी से दिया का सामना ना हो जाए। इस वक्त जो ख़वातीन मेहमान आई बैठी थी, अम्मी को उनके खलूस पर कोई शक नहीं था, मगर दिया का क्या जाता जो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। दिया की तबीयत ठीक नहीं है आंटी, सर में काफ़ी दर्द था, गोली खाकर सोई है। नाजी को बर वक्त दिया की गैर मौजूदगी के लिए एक जवाब सूझ ही गया। अम्मी ने भी इत्मीनान का सांस लिया। चलो ठीक है, आराम करने दो। वैसे भाभी आप दिया को लेकर ज़रा घर से निकलें, रिश्तेदारों के यहाँ आए जाएं, बच्ची का भी दिल बहलेगा वरना घुटन का शिकार हो जाएगी। मुफ्त में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, मशवरे। अम्मी भी थोक के भाव मशवरे वसूल कर रही थी। मगरिब की नमाज के बाद वो लोग रुखसत हो गई तो नाजी किचन में चली आई। वहाँ नैनी पहले से मौजूद थी। आप जाकर दिया बाजी को देख लें नाजी आपा, किचन का काम मैं कर लूँगी। नाजी को देखते ही वो कहने लगी। आटा गूंद कर रखा जा चुका था और अब वो शामी कबाबों का उबला हुआ कीमा चॉपर में डाल रही थी। नैनी में वाकई दिन ब दिन बेहतर तब्दीलियाँ आती जा रही थी। नाजी के चेहरे पर बेसाख्ता ही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम तो माशाल्लाह बहुत काम की होती जा रही हो। पता है रैना तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है मुझसे। नाजी को दोनों ही बहनों से बेहद मोहब्बत थी और उनकी छोटी से छोटी बात को भी सराहने में वो देर नहीं करती थी। रैना बाजी की मोहब्बत है, वरना मुझ में तो कोई भी ऐसी काबिल जिक्र खूबी नहीं है। नैनी बददस्तूर अपने काम में मसरूफ़ रही। इस वक्त उसे अपनी तारीफ़ भी कोई खुशी नहीं पहुंचा सकी। असल में रैना के नाम के साथ ही उसे वो शर्मिंदगी भरी शाम याद आकर रह गई थी, जिसमें बुखार से तपती नाजी से बेखबर वो सारे ही अपनी अपनी मसरूफियत में गुम रहे थे। ऐसा गलत क्यों सोचती हो अपने बारे में? माशाल्लाह हर लिहाज से काबिल हो। पता है अब्बा एक दिन कह रहे थे कि मेरी चारों औलाद में सबसे ज़्यादा ज़हीन समी और नैनी है। नाजी ने जाते जाते रुक कर एक बार फिर उसकी दिलजोई करना चाही। बार बार ऐसा लगने लगता था जैसी नैनी दिल ही दिल में सबसे खफा है, और अब्बा के रवैया में जो सख्ती उसके साथ आज भी महसूस होती थी उसे वो दिल से लगा कर रखे हुए है। पर इस वक्त वो खिलाफ आदत अब्बा के तारीफ़ी हवाले के जवाब में भी कोई तंज़िया बात कहने के बजाय खामोश रही। अच्छा मैं फिर दिया को देखती हूँ, बिल्कुल ही कमरे की होकर रह गई है। मालूम नहीं इस लड़की ने क्या सोच रखा है। नाजी कहती हुई किचन से निकल गई। नैनी ने ज़रा सा मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। एक गहरी सोच का अक्स उसके चेहरे पर उभर रहा था। अंदर ही अंदर होने वाली एक कश्मकश उसने अब तक बड़ी खूबी के साथ घर वालों से छुपा रखी थी। कॉरिडोर में ट्यूबलाइट ऑन थी। खिड़कियों के रंगीन शीशे ठंडी मुलायम रोशनी में कुछ और रंगीन और कुछ और चमकदार महसूस हो रहे थे। कभी कभी तो घर का यह हिस्सा बिल्कुल ही किसी महल सरा का तासुर देने लगता, मगर यह फीलिंग सिर्फ नाजी तक ही महदूद थी। घर के बाकी लोगों को इन ऊंची लंबी खिड़कियों को देखकर सिर्फ और सिर्फ दकियानूसियत का ख्याल आता था, और जिससे वो सभी बेहद एलर्जिक थे। दिया के कमरे का दरवाज़ा बंद था। नाजी ने हल्की सी दस्तक के साथ वक्फे वक्फे से 2 बार आवाज़ भी दे डाली, मगर दिया की तरफ से कोई भी जवाब नहीं था। दरवाजे को हाथ से अंदर की तरफ धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर अभी तक कोई लाइट चलाने की जहमत नहीं की गई थी। दरवाजे के साथ वाली दाएं हाथ की दीवार पर स्विच बोर्ड था। नाजी ने अंदर दाखिल होते ही लाइट ऑन की। सामने ही बेड पर दिया नीम दराज थी। देर से अंधेरे में होने की वजह से तेज़ रोशनी उसकी आंखों में चुभी थी। लाइट क्यों जलाई है आपने? बंद करें इसे।
ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس نے اپنا حکم جاری کیا، لہجے میں وہی مانوس سی رکھائی تھی جس کے گھر میں سبھی عادی تھے۔ سو نازی بھی بنا تھوڑا سا بھی برا مانے اپنی ہی کہے گئی، اٹھ جاؤ، بس کب سے کمرے میں ہو، چلو باہر آ کر بیٹھو، چائے بناؤں تمہارے لیے۔ دیا اور زیادہ چڑچڑی ہونے لگی، آپ لائٹ بند کر کے جائیں یہاں سے، مجھے جب چائے پینی ہوگی خود بنا لوں گی۔ کیوں بیکار میں ضد کرنے لگتی ہو؟ ہم سب کتنے پریشان ہونے لگتے ہیں، تمہاری ایک چھوٹی سی تنبیہ جو نازی نے اسے کرنی چاہیے اس نے پورے طور سننا بھی گوارا نہیں کی۔ کیا پریشانی ہے آپ لوگوں کو میری؟ ساری پریشانی تو ختم ہو ہی گئی ہے اب، ابا کی، آپ کی، اب تو کوئی پرابلم باقی نہیں رہا۔ آپ کی کمیٹیوں کے پیسے خرچ ہونے سے بچ گئے، اور ابا کو جو پہلے دن سے چڑ تھی مسعود کے نام سے، سو ان کی آرزو پوری ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے مسعود کا سارا کیا دھرا بڑے زہریلے لہجے میں اس کے اور ابا کے کھاتے میں درج کیا۔ چند لمحوں کے لیے تو نازی ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی۔ مسعود کے قصے کو لے کر دیا رو دھو کر جتنا بھی سوگ منا چکی تھی، اس میں اب تک اس نے ایک بار بھی اس سارے معاملے میں گھر کے کسی فرد کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا، مگر اس وقت وہ بنا روح رعایت بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ یہاں کسی کو میری کتنی فکر ہے مجھے اچھی طرح خبر ہے، اس لیے یہ ہمدردی کا ڈھونگ تو بس آپ بند ہی کر دیں۔ جتنی بدتمیزی سے وہ یہ سب کہے جا رہی تھی، نازی جیسی ٹھنڈے مزاج والی لڑکی بھی بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ چپ ہو جاؤ دیا، بہت بدتمیز ہو گئی ہو۔ چھوٹے بڑے کا کچھ لحاظ ہے یا نہیں؟ جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہی ہو۔ کیوں نہیں کہوں، آپ سب لوگ میری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ آپ اور ابا، سارا گھر جانتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا میرے اور مسعود کے رشتے کو۔ ابا کو ہمیشہ پھوپھا سے نفرت۔ دیا ایک دم ہی بہت زور زور سے بولنے لگی، نازی کو الٹا اسے چپ کرانے کے لیے منت کرنا پڑ گئی۔ اتنا اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے، گیٹ تک آواز جاتی ہے، تھوڑا تو خیال کرو دیا۔ مگر دیا کو کسی خیال کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ امی صرف ایک کمرہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں تھی، آ چکی تھی دیا کی اونچی آوازوں پر۔ یہاں آنے میں انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی۔ کیا ہو گیا بیٹا، خیر تو ہے؟ کیوں ایسے؟ نازی کو یکسر نظر انداز کرتی ہوئی وہ سیدھی دیا کے قریب جا بیٹھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر زور زور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ ماحول ایک دم ہی بہت گمبھیر سا ہو چلا تھا۔ دیا کی خستہ حالی، ایک تواتر سے بہتے آنسو، اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس۔ امی نے ایک خفگی بھری نگاہ نازی پر ڈالی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے امی، میں تو صرف باہر آ کر بیٹھنے کا کہنے آئی تھی دیا کو۔ بنا کسی غلطی کے یوں مورد الزام ٹھہرایا جانا اسے بھی روہاسا کر رہا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی؟ اگر اسے کمرے میں ہی سکون ملتا ہے تو پڑا رہنے دو اس غریب کو۔ چھوٹی بہن ہے تمہاری، رحم کرو اس پر۔ حالت نہیں دیکھ رہی اس کی؟ ایک بار بھی نازی کی بات پر غور کیے بنا وہ اس پر بری طرح برس پڑی۔ دیا کے غم کو انہوں نے شاید اس سے بھی بڑھ کر دل سے لگا رکھا تھا، یوں ہی بہانے بہانے سے وہ دن میں کئی بار برس پڑتی تھی۔ خدا غارت کرے جنہوں نے میری بچی کو دکھ دیا، سکھ کا ایک پل نصیب نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ نازی اپنے اوپر پڑی پھٹکار کو ذرا دیر کے لیے بھلا کر انہیں تعصب سے دیکھے گئی۔ دیا کے رویہ کو اس حد تک ناقابل برداشت بنا دینے میں خود امی کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی بے جا حمایت اور محبت میں وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں رہا تھا کہ دیا کس درجہ غیر متوازن شخصیت میں ڈھل چکی ہے۔ پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ رکھا تو وہ اپنے خیال سے باہر آئی۔ پیچھے نینی کھڑی تھی، گردن کے خفیف سے اشارے سے اس نے نازی کو باہر چلنے کو کہا تو وہ اس کے ساتھ ہی باہر کے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ بڑے کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا۔ نینی کو پاکستانی بینڈ پسند تھے تو زیادہ تر وہی لگائے رکھتی تھی۔ یہاں سے کچن بھی قریب تھا اور پچھلا برآمدہ بھی، سو بنا کسی رکاوٹ کے ہر جگہ سے ہی لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ نازی کو میوزک کی یہ قسم قطعی نہیں بھاتی تھی، مگر نینی کی پسند کا خیال کر کے خاموش ہی رہتی۔ اس وقت بھی وہ چپ چاپ ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نینی نے خود ہی ریموٹ اٹھا کر آواز ہلکی کر دی۔ اس وقت ساری غلطی میری تھی۔ نازی کے بالکل قریب نیچے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکے سے بولی۔ نازی نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا۔ نینی یقیناً امی اور دیا کے ہاتھوں ہونے والی اس کی عزت افزائی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اسے یکدم ہی بڑا عجیب سا لگا۔ خود سے چھوٹوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا ایک بالکل ہی الگ تجربہ ہوتا ہے، دل میں عجیب سی چبھن پیدا کرتا ہوا۔ میں نے ہی تو کہا تھا آپ سے دیا باجی کو بلانے کے لیے، مگر میں سچ کہتی ہوں نازی آپا، میں نے صرف اسی لیے کہا تھا کہ آپ کچن کے کام میں نہ لگے۔ میں تو صرف آپ کو تھوڑا سا آرام دینا چاہ رہی تھی اور بس۔ نازی بے ساختہ ہی ہلکے سے ہنس دی۔ نینی کے کہے سادہ سے الفاظ میں اس کے دل میں چھپی گہری محبت بول رہی تھی۔ ساری افسردگی جیسے آپ ہی آپ فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ کوئی غلطی نہیں ہے تمہاری، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ میری چھوٹی سی بہن میری اتنی زیادہ فکر کرنے لگی ہے۔ نازی نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا، در حقیقت اسی وقت نینی کی چھوٹی سی بات نے بہت گہری خوشی بخشی تھی۔
امی دیا باجی کو اور زیادہ زود رنج بنا رہی ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، دیا باجی مسعود بھائی کو بے حد پسند کرتی تھی، انہیں صدمہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوا ہے، مگر لوگ اس سے کئی بڑے صدمے بھی تو آخر سہ ہی جاتے ہیں نا۔ گہری سے گہری محبتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا، عزیز سے عزیز تر ہستیاں ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتی ہیں، قسمت کا لکھا تو آخر سہنا ہی پڑتا ہے نازی آپا۔ نازی بہت دھیان سے اس کی بات سنے گئی، اسے بڑا اچھا لگا کہ نینی کی سوچ واضح اور مثبت انداز لیے ہوئے تھی، شاید اسی لیے دیا سے منسلک ایک الجھن جو بار بار ذہن میں سر اٹھاتی تھی وہ نینی کے سامنے کہہ ہی گئی۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ کر دے رہا کہ اب کتنے ہی دن سے دیا خود مسعود کے ذکر سے کتنی الرجک ہو رہی تھی۔ بظاہر یعنی سب سے پہلے وہ خود مسعود کے رویے کی تبدیلی سے آگاہ ہو چکی تھی، پھر بھی اس نے خود کو ذہنی طور پر ان سب باتوں کے لیے تیار کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے بہت سمجھدار ہے۔ دیا باجی بے حد خود پسند ہے نازی آپا، اور خود غرض بھی۔ ان کی ساری سمجھداری ان دو عادتوں کے آگے ہار مان جاتی ہے۔ انہیں کسی بھی معاملے میں ہار منظور نہیں، انہیں چاہے کچھ بھی اندازہ ہوا ہو، مگر دل سے وہ آج بھی یہی چاہتی ہیں کہ مسعود بھائی اور پھپھو ان سے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگے۔ نازی کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بڑی سنجیدگی سے اسے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ لوگوں کے رویے اور ان کی شخصیت کو پہچاننے میں نینی بلا شبہ اس سے آگے تھی۔ نازی کو رینا کا خیال آیا جو یہ بات برملا کہا کرتی تھی کہ لوگوں کو پہچاننے کے معاملے میں نازی سے بڑا احمق شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ کوریڈور میں باہر سے کھلنے والا دروازہ زور سے کھلا اور بند ہوا، یہ سمیع کی آمد کا اعلان تھا۔ ان دونوں کی نگاہ ایک ساتھ ہی دروازے کی طرف اٹھی اور توقع کے عین مطابق وہ دوسرے ہی منٹ میں ہال کے دروازے پر کھڑا دکھائی دیا۔ کیا ہو رہا ہے نازی آپا؟ ابا تو نہیں آئے نا اب تک؟ وہ سیدھا نازی کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دو متضاد سوال جن میں سے کسی کا بھی دوسرے کے ساتھ سرا نہیں ملتا تھا۔ نازی مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ابا آ گئے ہوتے تو آپ اتنے اطمینان سے یہاں آ کر نہیں بیٹھ چکے ہوتے، کم از کم بھی آدھ پون گھنٹہ ان کے سامنے اس اتنی لمبی غیر حاضری کی صفائی پیش کر رہے ہوتے۔ معلوم ہے، ریموٹ اٹھا کر اس نے بڑے اطمینان سے نینی کی اس یاد دہانی کا جواب دیا۔ اور یہ امی اور دیا کہاں ہیں؟ وہیں دیا کے کمرے میں نا؟ ذرا سا مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندازے کی تائید چاہی۔ نازی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بڑے بناوٹی سے تجسس کا اظہار کرنے لگا۔ بات کیا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ بڑی شدید قسم کی گروپنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جب دیکھو امی اور دیا نے آپ دونوں کو بالکل ہی آؤٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنے کمرے سے۔ کم از کم نازی آپا تو اس سلوک کی بالکل بھی مستحق نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یہ سب بالکل مذاق میں کہہ رہا ہے، نازی کو تھوڑی دیر پہلے والی روداد یاد آنے لگی۔ نینی نے بھی شاید محسوس کیا تھا، تبھی وہ سمیع پر ناراض ہونے لگی۔ پتہ ہے سمیع بھائی آپ اس وقت کیا لگ رہے ہیں؟ بالکل ہی کوئی مکار قسم کی خاتون جو ٹو لینے کے لیے بیچ میں آ بیٹھی ہو۔ اور تم کیا ہو؟ سست، آرام طلب، سارا دن بس باتیں نصیحتیں کرنے کے علاوہ آتا کیا ہے تمہیں؟ سمیع پورا کا پورا نینی کی طرف مڑ گیا۔ یہ صرف آغاز تھا۔ سمیع اور نینی میں اسی طرح بے بات کی بحث شروع ہو جاتی اور پھر کہیں سے کہیں نکلتی چلی جاتی۔ اس وقت بھی کوئی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نازی کو پتا تھا کہ سمجھانا فضول ہے، اور سچی بات تو یہ کہ سمیع اور نینی ہی تھے جن کے دم سے گھر کا ماحول نارمل محسوس ہونے لگتا تھا، اور یہ بہت بڑی غنیمت تھی۔ رات گئے رحمت منزل میں پولیس کی آمد کا علم محض چند لوگوں کو ہو سکا۔ سجاد کے ایک دوست سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے، اس وقت بے حد کام کے ثابت ہوئے۔ معاملے کو سمجھتے ہی انہوں نے پولیس موبائل تو روانہ کی ہی، بذات خود بھی سجاد کے ساتھ وہاں پہنچے۔ عمر مین گیٹ پر منتظر تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ چوکیداری کا فرض نبھانے والے خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی دوسرا شخص نہیں تھا۔ بلڈنگ کی انتظامیہ آج تک کچھ ایسی ذمہ دار ثابت بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا اس وقت سجاد نے خاص طور پر کسی کو بھی اطلاع کرنے سے منع کیا تھا۔ اتنی دیر میں کوئی غیر متعلق شخص اندر تو نہیں آیا ہے عمر؟ سجاد نے گاڑی سے اترتے ہی پوچھا۔ نہیں سر، میں اس وقت سے یہیں ہوں۔ عمر واقعی یہاں سے نہیں ہلا تھا، اوپر نانی کو بھی دیر سے آنے کا خان صاحب سے ہی کہلوا دیا تھا۔ سجاد نے پہلے عمارت کی دوسری سائڈ پر کھلی وحید صاحب کے فلیٹ کی کھڑکی کو دیکھنا ضروری خیال کیا۔ تقریباً 2:15 کا ٹائم ہو رہا تھا اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہی تھا، پھر بھی اکا دکا گزرتی گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں نے پولیس موبائل سے اترتے سپاہیوں کو دیکھ کر اپنے اپنے طور پر اندازے تو لگائے، مگر ایسے موقع پر رکنے کی حماقت کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کھڑکی اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی۔ کمال ہے، یہ ساری کھڑکیاں تو تم نے خود بند کی تھی نا عمر؟ سجاد نے تھوڑا سا مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے عمر سے تصدیق چاہی۔ جی سر، میں نے ہی بند کی تھی، عمر نے تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔
اس سارے معاملے میں قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سجاد کے چہرے پر پھیلی تشویش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمر کے فون پر انہوں نے باوجود بے حد تھکان کے یہاں آنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اوپر کی منزلوں کی طرف جاتی سیڑھیاں اور کوریڈور سنسان پڑے تھے۔ اگلا دن چھٹی کا نہیں تھا، اسی لیے شاید لوگوں کی اکثریت سونے کے لیے جا چکی تھی۔ کہیں کہیں سے ٹیلی ویژن چلنے کی آواز آ رہی تھی، مگر بے حد ہلکی۔ بھاری بوٹوں کے چلنے کی آوازوں نے اس خاموشی بھرے منظر میں ارتعاش سا پیدا کیا، اور پھر وہ سب اسی بند ہوئے فلیٹ کے سامنے جا کر رکے جو وحید بھائی کی ملکیت تھا۔ دونوں تالے جو لگائے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی تھے۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے پولیس کے سپاہی تھے۔ پہلے ہمیں چیک کر لینے دیجیے، پھر آپ لوگ آئیے گا۔ سجاد اندر داخل ہونے لگے تو ان لوگوں نے دروازے پر ہی روک دیا۔ مجبوراً چند منٹ رکنا پڑا۔ سجاد کے ساتھ آئے پولیس آفیسر یقیناً ان کے قریبی دوست تھے، تبھی وہ بہت بے تکلفی سے ان سے حالات ڈسکس کر رہے تھے۔ وحید بھائی نے تو ہمیشہ ہی پریشان کر کے رکھا ہے، اب اسی معاملے کو دیکھ لو۔ آدھی ملکیت فرحت آپا کے نام ہے اس بلڈنگ کی، مگر وحید بھائی اپنے آپ کو پوری کا مالک تصور کرتے ہیں۔ بابا پہلے ہی ان کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اب یہ نیا قصہ معلوم نہیں کیا ہو۔ تم اتنی فکر مت کرو سجاد، اور میرا خیال ہے انکل سے تو کچھ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی۔ ویسے تم ان سے اس وقت کیا کہہ کر آئے ہو؟ وہ بڑے تسلی بھرے انداز میں پوچھنے لگے۔ سجاد نے ابھی جواب دیا بھی نہیں تھا کہ ایک مستعد سا پولیس مین دروازے پر آ موجود ہوا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں، فی الحال ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ عمر کو پہلے ہی اندازہ تھا، مگر اندر قدم رکھتے ہی حیرت کا ایک زوردار جھٹکا بہرحال سہنا پڑ ہی گیا۔ اس بار یہاں کا منظرنامہ پہلے سے قطعی مختلف تھا، اجاڑ، پھیکا پھیکا سا، بالکل ایسے جیسے کسی خوش رنگ تصویر کے سارے رنگ ایک دم ہی اڑ گئے ہوں۔ سجاد اور عمر بے ساختہ ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ خالی فرش پر میلی کچیلی دریاں پڑی ہوئی تھیں۔ لاؤنج کے ایک کونے میں فریج کھڑا تھا، باقی دو خوبصورت دبیز قالین، میوزک سسٹم، آرائشی اشیاء، فرنیچر، سب ہی کچھ غائب ہو چکا تھا۔ یہ تو بالکل ہی خالی ہو گیا ہے بلال، کچھ بھی تو نہیں رہا ہے یہاں۔ سجاد نے بڑی حیرت سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، تم نے جب مجھے تفصیل بتائی تھی تبھی مجھے یقین ہو گیا تھا۔ بلال صاحب کو پولیس سے وابستہ ہوئے برسوں بیت چکے تھے اور اس طرح کی سینکڑوں سچویشنز کو نمٹانے کا بھی پرانا تجربہ تھا، سو وہ سجاد کے انکشاف پر ذرا بھی حیران نہیں ہوئے۔ تھوڑی سی احتیاط کرو اور پلیز کسی چیز کو ٹچ مت کرو، ابھی یہاں سے فنگر پرنٹس اٹھانے ہیں۔ تینوں کمروں اور لاؤنج کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ یہ فلیٹ ابھی بھی زیر استعمال ہے۔ فریج میں کھانے کا سامان اور کچن میں گندے برتن بھی موجود تھے۔ کمروں میں بڑی گھٹن اور عجیب ناگوار سی بو کا احساس رچا ہوا تھا۔ سائیڈ میں کھلنے والی کھڑکی کافی بڑی تھی۔ بلال صاحب اسی کے قریب کھڑے باہر جھانک رہے تھے۔ یہاں سے کچھ بھی بآسانی لے جایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ فلیٹ زیادہ ہائٹ پر نہیں ہے، دوسرے یہ جو بیچ میں خالی جگہ ہے، رات کے ایسی سرگرمیوں کے لیے بڑی محفوظ جگہ ہے۔ سارا فرنیچر کھول کر لے جایا گیا ہے اور باقی چیزوں کا لے جانا بھی کوئی خاص مشکل نہیں۔ چھوٹے موٹے چور چکے بھی ان کاموں میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ فرش پر جا بجا پڑے اسکرو ڈرائیور، پلاس اور دیگر اوزار بلال صاحب کے اندازوں کی مکمل تصدیق کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ آفیسر کی موجودگی کا احساس ہی تھا جو کام تیزی سے نمٹتا جا رہا تھا۔ فنگر پرنٹس بھی اٹھائے جا چکے تھے اور فلیٹ میں موجود سامان کی لسٹ جو اسی روز سجاد نے عمر سے تیار کروا کر اسی کے پاس رکھی تھی، وہ بھی اس نے اوپر سے لا کر بلال صاحب کے حوالے کر دی۔ برابر والے فلیٹ میں رہنے والے صاحب معلوم نہیں پہلے سے جاگ رہے تھے یا پھر اس ہلچل سے جاگے، بہرحال باہر نکل ہی آئے۔ عمر ان کی تسلی کرانے کے لیے باہر کوریڈور میں چلا گیا۔ واپس آیا تو سوائے ایک کے سارے ہی پولیس مین جا چکے تھے، اور سجاد اور بلال صاحب لاؤنج میں کھڑے ابھی تک کچھ تفصیلات طے کرنے میں مصروف تھے۔ جو کچھ بھی کرنا بہت دیکھ بھال کر کرنا بلال، اس سارے معاملے میں خود وحید بھائی بھی ملوث ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی طور پر۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ان کے پاس یہاں سارے مشکوک قسم کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ سجاد کے سارے تردد کی وجہ یہاں سے سامان کا غائب ہونا نہیں بلکہ وحید بھائی ہی تھے۔ کچھ نہیں ہوتا انہیں، حالانکہ ہونا چاہیے، چاہے سبق کے طور پر ہی صحیح۔ تھوڑا بہت ٹف ٹائم وحید کو بھی ملنا چاہیے، مگر اس کی اجازت تم خود نہیں دو گے۔ بلال صاحب نے لاپرواہی سے ہاتھ ملاتے ہوئے جو مشورہ دیا تھا وہ بڑا صائب تھا، خود عمر کو بھی بے حد پسند آیا تھا اور شاید دل ہی دل میں سجاد کو بھی۔ فلیٹ بند کیا جا چکا تھا اور اب وہ لوگ کوریڈور میں سے گزر رہے تھے، تبھی سجاد کے فون کی بیل ہونے لگی۔ یہ یقیناً بابا ہیں، اپنے موبائل پر نظر ڈالنے سے پہلے ہی انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف واقعی وہی تھے۔ سجاد نے چند منٹ بات کر کے فون بند کیا۔ تب تک وہ لوگ نیچے آ چکے تھے۔ بلال صاحب ایک بار پھر فکر نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔
تو سجاد بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ عمر ساتھ ساتھ ہی تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ سجاد گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے ذرا سا رکے اور پھر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بڑی نرمی سے بولے، تمہیں کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے عمر، مجھے پتا ہے تم ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہوتے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ وہ اتنا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ جب بھی ایسا کچھ کہتے عمر کو بڑا فخر سا محسوس ہوتا۔ اس وقت بھی ہوا۔ اندازہ تو رہنا کو صبح صبح اس کی شکل دیکھتے ہی ہو گیا تھا، مگر پوچھ لینے کا نہ وقت تھا اور نہ موقع۔ ایک تو آج اسکول پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی، جس وقت وہ گیٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اسمبلی ختم کر کے لڑکیاں لائن بنانے اپنی اپنی کلاسوں کی طرف جا رہی تھی۔ نازی سے اس کی ملاقات اسکول کی مرکزی عمارت کی داخلی سیڑھیوں پر ہوئی، اور وہ بھی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی موجودگی میں۔ وہ سارے دن بھلے ہی بے حد خوشگوار موڈ میں رہی ہوں، مگر اس وقت روزانہ ہی خفا خفا سی دکھائی دیتی تھی۔ ٹیچرز کے ساتھ ساتھ لوئر سٹاف بھی خائف رہتا تھا۔ اس وقت بھی نہ جانے کس سے خطا سرزد ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں کب احساس ذمہ داری پیدا ہوگا یہاں لوگوں میں۔ کوئی بھی اپنے کام سے سنسیئر نہیں سوائے چند ایک کو چھوڑ کر۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کو کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں وہ کیوں چلے آتے ہیں، یہی ملازمت کسی دوسرے حقدار کے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ حالانکہ خود ان کی فیورٹ ٹیچرز کا گروپ بھی اسی زمرے میں آتا تھا۔ رینا کا دل بھی چاہا کہ انہیں یہ بات بھی بتا دی جائے، مگر یہ دانش مندی نہ ہوتی، چنانچہ وہ انہیں یوں ہی مصروف چھوڑ کر سلام کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ قریب کھڑی نازی سے بھی بس اشاروں میں ہی سلام دعا ہوئی۔ تبھی اسی پل اسے لگ گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان سی ہے۔ رینا کے بریک تک کے سارے پیریڈ اوپر کی منزل میں تھے۔ سیڑھیوں کی طرف مڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ لوگ کھڑی تھیں۔ نازی ابھی تک وہیں تھی۔ شاید ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے اسے خود وہاں روک رکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیوں پریشان سی محسوس ہو رہی ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے خود سے قیاس آرائی کی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی کسی بات پر وہ پریشان ہوگی، کیونکہ اسکول کے مسئلوں کو خود پر سوار کرنے کی بجائے نازی ہمیشہ ہی دل و جان سے ان کے حل نکالنے پر جت جاتی تھی، اور خود ہیڈ مسٹریس بھی کام چاہے کتنا بھی اس پر لاد دیتی ہوں، لحاظ بھی بہرحال کر ہی لیا کرتی تھی۔ پھر یقیناً گھر کا مسئلہ دیا کا کھڑا کیا ہوا ہوگا کوئی۔ اس وقت مزید اندازے بھی نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ پہلا پیریڈ جماعت ناہم کے اے سیکشن میں تھا، اور اب وہ ٹھیک اسی کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ بریک تک اب نہ اسے فرصت تھی اور نہ ہی نازی کو۔ پھر بھی جب اسکول میں انٹرویل کا مخصوص شور مچا ہوا تھا، اسٹاف روم میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہی رینا کا پہلا سوال یہی تھا، کوئی نئی بات ہو گئی ہے یا کسی پرانی بات کو ہی دل سے لگائے بیٹھی ہو؟ رینا کے آگے نہ تو بات کو ٹالا جا سکتا تھا اور نہ ہی جھوٹ بولا جا سکتا تھا۔ نئی بات کیا ہونی ہے، ہمارے گھر میں آج کل پرانی باتوں کو ہی دوہرا کر نیا کیا جا رہا ہے۔ ایک گہری سانس اندر ہی اندر اتارتے ہوئے نازی نے ایک زبردستی لائی گئی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے کو سجایا۔ کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، دیا کو تھوڑا وقت لگے گا، مگر دیکھنا بہت جلد سیٹل ہو جائے گی۔ اتنی پیاری ہے وہ تو، دیکھنا بہت جلدی کوئی بہت اچھا رشتہ اس کے لیے آ جائے گا۔ میں خود اس کے لیے کوئی… یہ بات نہیں ہے رینا، وہ ہلکے سے بولی۔ اصل مسئلہ امی اور ابا کے درمیان بڑھتی ٹینشن ہے۔ اب رات ابا نے مجھے کہا ہے کہ آج شام ان کے ساتھ اسما پھپھو کے گھر چلوں، ان کی طبیعت پوچھنے، اور یہی بات تمہاری امی اور دیا دونوں کو سخت ناگوار گزر رہی ہوگی، ہے نا؟ ماسی چائے کی کپ رکھ گئی تھی۔ رینا نے کپ آگے سرکاتے ہوئے اس کا اصل مسئلہ بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہلکے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نازی نے اپنی بات جاری رکھی۔ امی تو چاہتی ہیں کہ اب ساری زندگی اسما پھپھو کی شکل بھی نہ دیکھی جائے، مگر یہ بھی تو سخت ناانصافی والی بات ہے نا۔ اس سنجیدہ سی بات پر رینا کو ایک دم ہی ہنسی آ گئی۔ ویسے تمہارے ابا بھی خوب ہیں، یا تو اسما پھپھو سے اتنے ناراض تھے کہ کوئی حد نہیں، یا اب جب کوئی ان سے ملنا نہیں چاہ رہا تو وہ ان کی ساری خطائیں معاف کر چکے ہیں۔ خود نازی بھی مسکرا دی۔ رینا کی بات 100% درست تھی۔ ابا نے مسعود کی شادی کی خبر کو اتنے آرام سے لیا تھا جیسے وہ اسی کے منتظر تھے، اور شاید حقیقت میں تھے ہی۔ ابا دل کے بہت نرم ہیں، نہیں انہیں اصل غصہ اس معاملے کو لٹکائے رکھنے پر تھا۔ اب جب یہ سارا قصہ ایک طرف ہو ہی گیا ہے تو وہ اپنی بہن سے کس طرح ناراض ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ وہ بیچاری خود اتنا گہرا رنج اٹھا رہی ہیں کہ ہسپتال تک ہو آئیں۔ یہ تو ہے خیر، لیکن میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم وہاں مت جاؤ ابھی۔ انکل سے کچھ بھی بہانہ کر دو، ورنہ خواہ آنٹی اور دیا کو اور زیادہ رنج ہوگا۔ یہ آخری جملہ اس نے اپنی فطرت کے بالکل برخلاف خاصی رواداری برتتے ہوئے کہا، ورنہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ نازی کو صاف صاف جتا دے کہ دیا اور امی دونوں ہی اس کی زندگی مزید مشکل کیے رکھیں گی، مگر اس صاف گوئی کے مظاہرے پر نازی کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا،
और वो रैना को मंजूर नहीं था। बाहर से लड़कियों का उठता हुआ शोर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। रैना ने अपनी बात बीच में रोककर कुछ दूर बैठी मिस सलमा की तवज्जो इस तरफ दिलाई। ज़रा मासी को भेजकर लड़कियों को कंट्रोल तो करवाएं। मिस सलमा, अगर कोई विजिटर इस वक्त आ जाए तो उस पर कैसा तासुर पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें जिनका नाज़ी और रैना को बड़ा ध्यान रहता था, मिस सलमा के नज़दीक इन पर तवज्जो सर्फ करना वक्त और तवज्जो दोनों का असराफ था। उस वक्त भी वो एक ठट्ठा मारकर हंसती। कौन विजिटर आएगा यहाँ? महकमा तालीम के अफसर तो साल में सिर्फ एक दौरा यहाँ का करते हैं। वो 4 माह पहले कर लिया, अब 7-8 माह तक कोई आकर झांकेगा भी नहीं। ये गवर्नमेंट स्कूल है मिस रैना, यहाँ तो ये सब मामूल का हिस्सा है। दरवाजे के करीब बैठी मासी को उन्होंने आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। मैं अभी आई। रैना आजिज़ सी होकर खुद ही उठकर बाहर की तरफ चली गई। ज़रा देर के लिए तो नाज़ी बिल्कुल ही अकेली रह गई। सबसे पहले मिस सलमा को ही उसका ख्याल आया। अपना चाय का कप थामे वो उसके पास चली आई तो एक बार फिर दिया का ही जिक्र छिड़ा। और आपके घर में सब खैरियत तो है? वो जो आपकी बहन है दिया, कैसी है वो? मुझे तो सच बताऊं, वो भुलाए नहीं भूलती। और कितनी अजीब बात है कि जिसे उसे ज़िंदगी भर नहीं भुलाना चाहिए था, वो बड़ी आसानी से उसे भुला चुका है। नाज़ी ने बड़ी दिलगिरफ्तगी के साथ सोचा। और उसका मंगेतर कब तक आ रहा है पाकिस्तान? स्टाफ को तो आप इनवाइट करेंगी ही बहन की शादी में। उनके दोनों ही सवालों के जवाब फ़िलहाल नाज़ी के पास नहीं थे और घर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मिस सलमा को फौरी तौर पर आगाह करना भी बिल्कुल गैर ज़रूरी था। अच्छा ही हुआ कि ब्रेक ख़त्म होने का घंटा बजने लगा। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वो महज सर हिला सकी। रैना अभी तक वापस नहीं आई थी, मगर जब नाज़ी स्टाफ रूम से बाहर निकली तो वो बरामदे में ही मिल गई। मैं आज शाम तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ, अभी दोपहर तुम्हारे घर फ़ोन करके कह दूँगी। फिर तो जाहिर है कि अंकल तुम्हें ले जाने के लिए इसरार नहीं करेंगे। इस वक्त भी उसे नाज़ी का प्रॉब्लम याद था और हाल तो बकौल खुद उसकी जेब में ही पड़े रहते थे। नाज़ी ने वाक़तन इत्मीनान का सांस लिया। रात से जब से अब्बा ने उसे ख़ास तौर पर अपने कमरे में बुलाकर अपने प्रोग्राम से आगाह किया था, वो इतनी परेशान थी कि ढंग से नींद भी नहीं आई थी। रैना की दोस्ती शुक्रिया कहने का भी मौका नहीं देती थी। दोपहर को नाज़ी के घर पहुंचने से पहले ही रैना का फ़ोन आ चुका था। रिसीव अम्मी ने किया था। नाज़ी उस वक्त तक फ्रेश होने के लिए जा चुकी थी, सो वो उसे जिक्र भी ना कर सकी। नैनी खाना लगा चुकी थी। खाने की मेज़ पर जुमला अहले खाना की हाज़िरी बहुत दिनों बाद पूरी थी। नाज़ी को ख़ास तौर पर अब्बा और दिया की मौजूदगी बड़ी अच्छी लगी। अपनी उलझन को सुलझा चुकी थी, इसलिए खुद अपना मूड भी खुशगवार था। दोपहर का खाना अम्मी बनाती थी और उनके हाथ की लज्जत सारे ख़ानदान में मानी जाती थी। चना पुलाव, रायता और आलू गोश्त का सालन, ये सादा सा खाना भी अपनी मिसाल आप था। नाज़ी, नैनी और समी तीनों ही बारी बारी तारीफ़ कर चुके थे। सिर्फ अब्बा और दिया ही थे जिन्होंने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझी। और यही वो 2 लोग थे जिन्हें अम्मी ने हमेशा सबसे बढ़कर अहमियत दी थी। नाज़ी को सचमुच उन पर अक्सर ही तरस आता था। तैयार रहना, ठीक 5 बजे चलना है, फिर तुम्हें अस्मा के घर छोड़कर मैं कोचिंग सेंटर चला जाऊँगा। खाने के इख्तिताम पर अब्बा ने वही मतनाज़ा मौजू छेड़ा जिसके ना छेड़े जाने की वो दुआ कर रही थी। माहौल पर एकदम ही गहरी खामोशी तारी हो गई। सारे ही इस तरह मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत अहम ऐलान करने वाली है। वो ना चाहते हुए भी फिर से कन्फ्यूज़ होने लगी। हद है, यानी कि और ये रैना की बच्ची भी मालूम नहीं कहाँ रह गई है। अब्बा को हतमी जवाब दरकार था और वो भी फौरी बात दोहराना उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए दूसरी बार उनके लहजे की सख्ती लाजमी थी। तुमसे कह रहा हूँ नाज़ी, ठीक 5 बजे। नाज़ी ने थोड़ा सा गड़बड़ाते हुए उनकी तरफ देखना चाहा, मगर नज़र सामने बैठी दिया से जा मिली। वो उसी की तरफ देख रही थी। हाथ में थमा चम्मच प्लेट में साकत था और इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उसकी आंखों में ठहरी उदासी इतनी ही गहरी, और अगले ही लम्हे वो प्लेट को आगे सरकाते हुए उठ खड़ी हुई। मैं नहीं जाऊंगी अब्बा। नाज़ी एकदम ही अब्बा की तरफ देखते हुए कतईयत के साथ बोली। क्या? मुशारा साहब को लगा जैसे उन्होंने ठीक से सुना नहीं। नाज़ी ने फिर से अपनी बात दोहरा दी। और मुझे अपना वहाँ जाना मुनासिब भी नहीं लगता है अब्बा। क्या नामुनासिब है इसमें? तुम सब लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है और बस। उन्हें कम अज़ कम नाज़ी से इस कोरे जवाब की तवक्का नहीं थी, सो फ़ौरन ही बरहम हो गए। दिया अभी तक वहीं खड़ी थी, मगर उन्हें जब गुस्सा आया हुआ होता था तो उन्हें ये बात बिल्कुल ही भूल जाती थी कि कोई बात किसी की मौजूदगी में कहनी भी चाहिए या नहीं। तुम लोग क्या समझ रहे हो, मैं अपनी बहन को छोड़ दूंगा ज़िंदगी भर के लिए? तो सख्त गलती कर रहे हो। मैं तो शुक्र करता हूँ कि उस लफंगे मसूद से खुद ब खुद पीछा छूट गया, जो हम बहन भाई के बीच में तनाज़ा बन चुका था। मसूद के लिए अपनी नापसंदीदगी को वो पहले भी कभी छुपाने की कोशिश नहीं करते थे, अब तो उसे वैसे भी जो दिल में आए कह सकते थे। दिया उनसे साफ गोई के इन्हीं मुजाहिरों की बिना पर सख्त बदगुमान हो चुकी थी। जिस वक्त रिश्ता तय हो रहा था उस वक्त खुलकर मुखालफत करनी चाहिए थी,
یہ کیا کہ اتنے سال معاملے کو لٹکائے رکھا اور اب بھی آپ کی بہن ہی بے قصور ہیں؟ یہ ساری باتیں اتنے دن میں ان گنت بار زیر بحث لائی جا چکی تھی، مگر امی ایک بار پھر ناگواری کے ساتھ بڑبڑائی جا رہی تھی۔ نتیجتاً وہی لا حاصل سی بحث، لٹکانے والی تم خود ہو، میں تو کب سے کہہ رہا تھا کہ ختم کر دو اس سارے سلسلے کو، مگر تم سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سمی، نینی، دیا تینوں ہی باری باری باہر جا چکے تھے۔ سمی ایک نمبر کا لاپرواہ، جذباتی صورتحال، متنازع باتیں، جس حد تک اپنی جان چھڑا سکتا چھڑائے رہتا تھا۔ پھر بھی ابا سب سے بڑا دکھ تو بیچاری دیا نے ہی اٹھایا ہے۔ اس وقت سب سے بڑھ کر اسے ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ جو کئی دن سے اس بات کو سمجھانا چاہ رہی تھی اس وقت کہہ ہی گئی۔ اصل میں پہلی بار ہی اسے ابا کا دیا کے ساتھ غیر متوازن رویہ برا لگا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ دیا نے یہ وقت اپنی خود سری کے ہاتھوں دیکھا ہے، اور اب بھی اگر وہ سبق نہیں لے گی تو بس خدا ہی اس کے حال پر رحم کرے۔ وہ بہت مایوس سے نظر آ رہے تھے۔ اولاد ہے میری، وہ اس کے رنج کا احساس ہے مجھے، لیکن یہ وقت بھی بہرحال گزر ہی جائے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گئے۔ وقت تو خیر گزر ہی جائے گا، مگر درد کا کیا ہوگا؟ درد میں یوں لمحہ لمحہ کر کے گزرنے کی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ وہ تو بس ٹھہر جاتا ہے، مہینوں اور سالوں اور کبھی کبھی تا زندگی۔ نازی نے کھلے ہوئے دروازے پر نگاہیں جمائے جمائے سوچا، جہاں سے ایک ایک کر کے وہ سب جا چکے تھے۔ خاک خیال ہے اولاد کا، ایک بار بھی تو بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بہن کو تسلی دینے کے لیے تو روز دوڑ کر جا رہے ہیں۔ امی برتن سمیٹتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ نازی نرمی سے انہیں منع کرنے لگی، آپ رہنے دیں امی، بس میں اٹھا لوں گی، آرام کر لیں آپ بھی تھوڑی دیر۔ تم نے بہت اچھا کیا جو وہاں جانے سے صاف منع کر دیا۔ دیا کا دل بہت برا ہوتا اگر تم وہاں چلی جاتی۔ مجھے بھی اسی بات کی خوشی ہوئی کہ تم نے بہن کا خیال کیا۔ کئی دن بعد ان کے لہجے کی نرمی کو محسوس کر کے نازی کو بہت سکون سا محسوس ہوا۔ دیا کے مقابلے میں وہ اسے کتنا ہی نظر انداز کرتی، مگر پھر بھی جب وہ اپنی خفگی میں تھوڑی سی بھی کمی کرتی، اسے بڑی سے بڑی بات بھی بھولنے لگتی تھی۔ ویسے رینا کا بھی فون آیا تھا، آج آنے کا کہہ رہی تھی شام کے وقت۔ وہ برتن لے کر کمرے سے کچن کی طرف جا رہی تھی تو اس نے امی کے منہ سے یہ خبر بھی سن لی، تو گویا امی نے جان بوجھ کر ابا کے سامنے رینا کے فون کا نہیں بتایا۔ شاید وہ میرا جواب سننا اور میری نیت دیکھنا چاہتی تھی، نازی نے بے ساختہ ہی سوچا۔ چھٹی کا دن تھا، گھر پر سبھی موجود تھے، حتیٰ کہ جمیل ماموں اور لبنہ بھی۔ فرح جس وقت آئی، ممانی دروازے پر کھڑی بھوسی ٹکڑے والے سے باسی روٹیاں تلوا رہی تھی، جو محض ثانیہ کو زیادہ سے زیادہ کام میں لگائے رکھنے کے لیے روزانہ ہی وہ ضرورت سے کئی زیادہ پکوا لیتی تھی اور روزانہ ہی بچ کر ایک ڈھیر کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ پیسے صحیح لگانا اور تول میں ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس طرح کی چوریاں فوراً ہی پکڑ لیتی ہوں۔ انہوں نے ٹکڑے والے کے ساتھ فرح کو بھی متاثر کرنا چاہا، جو انہیں سلام کرتی ہوئی ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی۔ ثانیہ کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، ممانی پر بھی اور خود پر بھی، جو اس منافع بخش تجارت میں ممانی کی نائب بنی باسی روٹی سے بھری بڑی سی ٹوکری اٹھائے کھڑی تھی۔ فرح ممانی کو داد دینے کے لیے چند منٹ کے لیے وہیں رک گئی۔ آپ تو بہت سمجھدار ہیں ممانی، ہر ماہ اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہوں گے اس طرح آپ کے پاس۔ تو اور کیا، اگر نہ دھیان دوں تو ان ساری روٹیوں میں پڑے پڑے پھپھوندی لگ جائے گی، تب کوئی ایک ٹکے کو بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ دانش مندی کے ساتھ گویا ہوئی، اور وہ اور امی بھی ممانی کے نزدیک بس اب پھپھوندی لگی روٹیوں کے برابر ہی رہ گئے ہیں، جن کے بقول ان کے ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ دل دکھانے کے لیے جو ایک خیال فوراً ہی آپ براجمان ہوا، وہ چہرے کا رنگ بھی بدلنے کا سبب بن گیا۔ فرح نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بڑے لاپرواہ سے انداز میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری لیتے ہوئے ممانی کے آگے گیٹ پر رکھتے ہوئے بولی، بس آج سے میں بھی یہی کام شروع کرنے والی ہوں۔ ثانیہ تم ذرا جلدی سے پہلے میری بات سن لو۔ ثانیہ کا بازو تھامتے ہوئے وہ اسے اندر لیے چلی آئی۔ ممانی کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ فرح وہ پہلی ہستی تھی جس کے آگے وہ تھوڑا سا دب رہی تھی۔ فرح کا رکھ رکھاؤ، لباس، سٹائل اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس موجود گاڑی، جس میں وہ چند بار ممانی اور لبنہ کو بھی گھما لائی تھی، انہیں ثانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی رعایت دینی پڑ جاتی۔ اندر جمیل ماموں غصے میں بڑبڑائے جا رہے تھے۔ غضب خدا کے رزق کی اتنی بے حرمتی اور احساس تک نہیں اس عورت کو۔ مہنگائی کا عالم دیکھو اور یہ ہے کہ کس آرام سے میری حق حلال کی کمائی میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اماں گھبرا گھبرا کر گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ماموں کو ہی سمجھائے جا رہی تھی، بس چھوڑ، غصہ مت کر، بیکار میں کچھ سن لے گی تو ایک نیا قصہ شروع ہو جائے گا۔ میں ثانیہ کو منع کر دوں گی کہ اتنی روٹیاں مت پکایا کر، ویسے بھی اصل غلطی تو ثانیہ ہی کی ہے، نہ وہ اتنی زیادہ۔ باوجود کوفت اور رنج کے ثانیہ کو بے اختیار ہی ہنسی آ گئی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بھائی، بہت دن بعد نظر آئیں۔ جمیل ماموں کا دھیان کچھ دیر کے لیے ممانی کی طرف سے ہٹ ہی گیا۔ انہیں فرح کا بے تکلفی کے ساتھ ماموں کہنا بڑا اچھا لگتا تھا۔
میں تو آتی ہی رہتی ہوں، یہ کہیے آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ لگتا ہے بہت بڑے بزنس مین ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ مسکراتے ہوئے جو بات اس نے یوں ہی رواداری میں کہہ ڈالی تھی، جمیل ماموں کو پھر سے چڑھنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہیں، کر تو رہی ہیں ہماری بیگم گیٹ پر کھڑی ایک بڑی بزنس ڈیل فائنل۔ ثانیہ کی پھر سے ہنسی چھوٹی، اس بار فرح بھی ساتھ تھی، لیکن ماموں واقعی جھنجھلائے ہوئے تھے۔ یہ لبنہ کہاں ہے؟ آج تو گھر پر ہوگی ہی، فرح نے کئی بار کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھ لیا تو جمیل ماموں کے بجائے اماں بول پڑی۔ ناشتہ کر کے ابھی دوبارہ سوئی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ جمیل ماموں لگتا تھا کہ آج کسی بھی بات سے متفق نہ ہونے کی قسم کھائے بیٹھے تھے، سو اس بات سے بھی نہیں تھے۔ سست ہے ہمیشہ کی، اور یہ سب تمہاری ممانی کی شے ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہاں اکیڈمی میں آخر کر کیا رہی ہے؟ آخر کب ہوگا ختم یہ کمپیوٹر کورس؟ تمہیں تو اندازہ ہوگا نا فرح، وہ اپنی بات کہتے کہتے یکدم ہی فرح سے پوچھ بیٹھے۔ سامنے کے کمرے میں لیٹی لبنہ کے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ ماموں کے ارشادات عالیہ سن کر جو جان چلی تھی سو الگ، یہ جو انکوائری انہوں نے فرح سے شروع کی تھی، فرح بڑی خدشات بھری تھی۔ خود فرح جیسی صاف گو کے لیے بھی اس کا فوری جواب دینا آسان نہیں تھا۔ ثانیہ کی وجہ سے وہ ممانی یا لبنہ کے ساتھ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اور جمیل ماموں جیسے سادہ دل انسان کو جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھنا بھی بڑی بددیانتی والی بات ہوتی، سو وہ کچھ جھجکتے ہوئے کہہ ہی گئی۔ اصل میں ماموں کیا ہے کہ کورس تو اس کا کب کا ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ تو شارٹ کورس ہے، کوئی بڑا ڈپلومہ تو ہے نہیں، مگر لبنہ اسے کلیئر نہیں کر پا رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اکیڈمی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جو کلیئرنس ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں کر پا رہی ہے وہ۔ اندر لبنہ نے بھی لفظ بہ لفظ یہ وضاحت سنی، جو راز اب تک اس کے اور ممانی کے بیچ بڑی حفاظت سے محفوظ تھا، وہ آج یوں سرے بزم افشا ہوا تھا۔ مارے غصے کے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اگر جمیل ماموں کی موجودگی کا خیال مانے نہ ہوتا تو وہ یقیناً فرح کو گھر سے باہر کا راستہ دکھا چکی ہوتی۔ باہر پہلے تو چند منٹ خاموشی چھائی رہی، پھر نسبتاً دھیمی آواز میں گفتگو ہونے لگی، شاید موضوع بدلا جا رہا تھا۔ لبنہ کو جو توقع تھی کہ انکشاف پر والد محترم اس کی قابلیت کو بآواز بلند سراہیں گے، فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید انہوں نے فرح کی بات ٹھیک طرح سے سنی یا سمجھی ہی نہ ہو۔ لبنہ کو اپنی تسلی کے لیے ایک نکتہ ہاتھ آ ہی گیا۔ فرح جب بھی آتی باہر برآمدے میں اماں کے تخت کے پاس پڑی کرسیوں پر ہی بیٹھی رہتی۔ ممانی نے ایک آدھ بار اسے از راہ مروت ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی بھی آفر کی، مگر وہ مسکرا کر ٹال گئی۔ اتنے دن سے یہاں آنے جانے میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اماں اور ثانیہ کا اس گھر میں کیا مقام ہے، اور یہ اندازے بھی کبھی کبھی دل کو کس بری طرح دکھاتے ہیں۔ فرح کی کسی بات پر ثانیہ پھر سے ہنسی تو اماں کچھ چونک سی گئیں۔ آج معلوم نہیں کتنے دن بعد انہوں نے اس طرح سے اسے بڑے دل سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ یہاں آ کر تو لگتا تھا جیسے وہ اپنی ہنسی نواب شاہ کے اس چھوٹے سے گھر میں ہی چھوڑ آئی ہے، اور اس طرح ہنستے ہوئے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اماں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے اپنا دھیان جمیل ماموں کی باتوں کی طرف لگانا چاہا، جو اب سخت میزبانی کے موڈ میں آ چکے تھے۔ تم لوگ کیا کھاؤ گی بھئی، چاٹ، سموسے یا کچھ بھی لے آئیں ماموں؟ آپ کے ہاں تو سبھی کچھ مل جاتا ہے، میں نے ویسے بھی بڑا لائٹ سا ناشتہ کیا ہے۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے فرح نے بڑے اطمینان سے مشورہ دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ جمیل ماموں کی موجودگی میں ثانیہ کو بڑا اعتماد سا حاصل رہتا تھا۔ وہ تھے بھی ایسے ہی سادہ دل، بے حد محبت کرنے والے۔ ممانی اور لبنہ دونوں ہی نے ان سے ذرا بھی اثر نہیں لیا تھا۔ تمہیں اگر کچھ کام کرنا ہو تو وہیں کچن میں چلے چلتے ہیں۔ فرح کو ثانیہ کی ذمہ داریوں کی اچھی طرح خبر تھی۔ نہیں، آج میں فارغ ہو چکی ہوں۔ ماموں کے گھر میں ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی صبح یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کیا پکنا ہے، سو آج جو کچھ پکنا تھا پک چکا ہے، اور صفائی بھی ہو چکی۔ ثانیہ نے کہتے ہوئے بمشکل صحن کی دیوار کے ساتھ پڑے کاٹ کبار کے ڈھیر سے نظر چرائی، جس کی موجودگی گھر میں صفائی کے تاثر کو جمنے ہی نہیں دیتی تھی، اور چونکہ یہ چھوٹا سا برآمدہ بالکل ہی صحن کے ساتھ ملحق تھا، سو یہاں بیٹھ کر اور بھی زیادہ برا محسوس ہوتا تھا۔ فرح کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس وقت ویسے بھی وہ ثانیہ سے کچھ کام کی باتیں کرنے کے لیے آئی تھی۔ تمہارا لینگویج کورس تو اب ختم ہونے کو ہوگا نا ثانیہ؟ ہاں، اگلے مہینے کے آخر تک۔ میرے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت تیزی سے اور بہت زیادہ امپروو کیا ہے، وہ بڑی خوشی خوشی بتانے لگی۔ لیکن 3 ماہ کا ایک اور ایڈوانس کورس ہمارے سینٹر میں شروع کیا جا رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں وہ بھی کر ہی ڈالوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، انگلش تو جتنی بھی امپروو ہو اچھی ہی بات ہے، آگے کسی بھی فیلڈ میں جاؤ کام آتی ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تم اب ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام شروع کر لو۔ ثانیہ کے دل و دماغ کی سوئی کئی دنوں سے خود اسی ایک نقطے پر ٹکی ہوئی تھی، سو اس کی سوالیہ نظریں فرح کے چہرے پر جم سی گئیں۔
اگلے ہفتے سے کمپیوٹر کے نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں ہمارے ہاں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ تم بھی کوئی ایک ضرور ہی کر لو، بیسک شارٹ کورس ہی صحیح۔ ثانیہ نے جو ہلکا سا جوش ابھی محسوس کیا تھا وہ فرح کے مشورے سے ایک دم ہی ٹھنڈا پڑنے لگا۔ کیا فائدہ اس طرح کے کورس میں وقت ضائع کرنے کا؟ اب تو اتنی ایڈوانس اور تفصیل سے IT کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان چھوٹے موٹے کورسز کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ ثانیہ کی بات غلط نہیں تھی، مگر فرح بات کو دوسرے رخ سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری نالج میں یہ چھوٹا سا کورس ہی بے حد اضافہ کر دے گا۔ جب تم کر لو گی تو تمہیں خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے کتنا ضروری تھا۔ انگلش تم نے اپنی امپروو کرنے کی کوشش کی، بے حد اچھا کیا۔ اب میرے کہنے سے یہ بھی کر لو۔ دیکھنا، میں اب کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہی ہوں فرح جس میں آمدنی ہو، چھوٹی موٹی تنخواہ، جس کے تھوڑے بہت پیسے ہی میں اماں کے ہاتھ پر رکھ سکوں۔ فرح کی بات پر وہ دل سے قائل ہو رہی تھی، مگر اس کا اصل مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ ماں کے خیال سے وہ بہت ہلکی آواز میں یہ سب کہہ گئی۔ اس کے لہجے میں بڑی عجیب سی کیفیت تھی، بے بس اداس لمحوں میں تمنا کا اظہار، بالکل ایسی جیسے کوہرے میں سے جھانکتی کوئی اجلی کرن رستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ فرح نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ایک بات بہت دھیان سے سنو ثانیہ، اور اس پر یقین رکھنا پلیز۔ دھیمے مگر بہت مضبوط لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ تم بہت آگے جاؤ گی انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی موٹی تنخواہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ ایک دن تم وہاں ہوگی کہ لوگ تمہیں رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ثانیہ چند لمحے یوں ہی گمسم سے اس کے کہے الفاظ کی گونج میں گھری رہی۔ وہ مانی گیٹ سے اندر واپس آ رہی تھی۔ ان کا سودا آخر فائنل ہو ہی گیا تھا، بآواز بلند کسی بات پر اظہار خیال کرتی ہوئی۔ ثانیہ نے ایک بار پھر حیرت سے فرح کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی، اور جو کچھ اس نے ابھی کہا تھا کتنا ناقابل یقین سا لگتا ہے، اس نے بے اختیار ہی سوچا۔ کمرے میں اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور ان دونوں کے بیچ چھائی خاموشی بھی طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ بابا اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز چھت پر نظریں جمائے اس وقت کیا کچھ سوچ رہے تھے۔ سجاد کو اس بات کا اندازہ تھا، شاید انہیں ہی بابا کو وحید بھائی کے فلیٹ پر ہونے والے تازہ واقعے کی تفصیل سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ یہ خاموشی اب انہیں سچ مچ تھوڑا سا کنفیوز کر رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ بابا سے کچھ چھپانا بھی ناممکن لگتا تھا۔ معلوم نہیں ان کے مخبر کہاں تھے۔ چھپائی جانے والی ہر چھوٹی بڑی بات جلد یا بدیر ان کے علم میں آ ہی جاتی تھی۔ صرف سجاد ہی نہیں، وقار بھائی اور سہیل کو بھی اس بات کا بارہا تجربہ ہو چکا تھا۔ سو بعد والی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ لوگ اب ان سے کچھ چھپانے کے قائل ہی نہیں رہے تھے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا سجاد۔ دفتن کمرے میں چھائی خاموشی ٹوٹی۔ جی بابا۔ سجاد بڑے سے ہو کر بیٹھے۔ بابا انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں ایک کاٹ دار سی چمک اس وقت بڑی نمایاں ہوتی تھی جب وہ کسی سوچ میں ڈوب کر نکلے ہوں۔ ایسے میں ان کی نگاہ بڑی ناقابل مزاحمت لگا کرتی تھی۔ سجاد کی نظر بھی فوراً ہی جھک گئی۔ جو لوگ خدا کی طرف سے بھرپور طور پر نوازے جاتے ہیں، مال، اولاد، عیش و آرام، ہر نعمت وہ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ انہیں خوش قسمت ترین گردانتے ہیں، ان جیسے نصیب کو پانے کی دعا کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ سب سے زیادہ رزق پر رہتے ہیں۔ اپنی بات کہتے کہتے انہوں نے ذرا سا توقف کیا۔ سجاد اسی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بابا کثیر المطالعہ اور فکری شخصیت تھے، اور اس وقت بھی وہ جو کچھ کہتے جا رہے تھے یقیناً بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہے تھے۔ انسان کا سب سے زیادہ آزمائش کا وقت وہی ہوتا ہے جب ضرورت سے زیادہ خوش قسمتی اس کے حصہ میں آ جاتی ہے۔ زندگی میں آئی آسانیاں بہت غیر محسوس طور پر انہیں بے خوف اور بے نیاز بنا دیتی ہیں، اور پھر پے در پہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہی چلی جاتی ہیں، جیسے اچھا تم بتاؤ۔ انہوں نے یکدم ہی جیسے کسوٹی کھیلنا شروع کر دیا۔ سجاد کا ذہن قدرتی طور پر وحید بھائی کی طرف ہی گیا۔ ایک تو اتنی دیر سے قصہ بھی انہی کا چھڑا ہوا تھا، اور دوسرے بابا کا بیان کردہ احوال کا ایک ایک لفظ انہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سو وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے کہہ ہی گئے، وحید بھائی۔ بابا پرزور انداز میں نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں، وحید اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ وہ ایک گھٹیا اور کمینہ شخص ہے، اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تھوڑی بہت دولت جو اسے فرحت سے شادی کر کے مل گئی ہے، وہ خوش قسمتی کی دلیل ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو پھر بھلا کون؟ سجاد نے دل میں اندازہ لگانا چاہا، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا نے اس کے چہرے پر جمی حیرت کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دیے، بجھی سی، جسے شاید مسکراہٹ کہنا بھی غلط ہی تھا۔ وہ خود میں ہوں بیٹا، اور اللہ جنت نصیب کرے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارے دادا بھی اس قسم کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تقریباً انہی جیسا ہوں۔ فطرت انسان کو وراثت میں ملتی ہے شاید، کم از کم کوئی ایک اولاد تو بالکل اپنے آپ جیسی ہی ہوتی ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی تھی۔ سجاد الجھن سی محسوس کر رہے تھے۔
بشری کمزوریاں بجا مگر بابا ہمیشہ ہی سجاد کے آئیڈیل رہے تھے۔ ان کی سچائی، ایمانداری، ذہانت اور قوت فیصلہ کی ہمیشہ ہی سجاد نے تقلید کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اگر وہ تینوں بھائی بہترین کیریئر رکھتے تھے تو یہ خدا کی مہربانی کے بعد بابا کی ہی پلاننگ اور تربیت کی وجہ سے تھا، مگر وہی آج خود کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ پیسے کے معاملے میں ہمارا خاندان ہمیشہ ہی خوش قسمت رہا ہے۔ میرے والد اور ان سے پہلے میرے دادا بھی بڑے کامیاب کاروباری رہے ہیں۔ کم از کم ہماری برادری میں کسی گھرانے نے یہ ترقی نہیں کی جیسے کہ ہم لوگوں نے کی، مگر ذاتی زندگی میں ہم لوگ اس سمجھداری سے کام نہ لے سکے جیسے کاروباری معاملات میں لیتے رہے، اور اس کا نتیجہ دیکھو، یہ سب کچھ جو ہمارے خاندان میں نسل در نسل سامنے آ رہا ہے۔ سجاد نے گہری سانس لی۔ تتر بتر ہوا خاندان، زندہ درگور ہوئی زندگی، کیا ہے یہ سب؟ ہم پیسے کے بل پر اوور کانفیڈنٹ ہو کر فیصلے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ حسب منشا ہو جائے گا، مگر کیا ہوا؟ انہوں نے پل بھر کا توقف کیا۔ جو حقدار تھے وہ اس پیسے پر لات مار کر زندگی بھر کے لیے ہم سے الگ راہ پر چل دیے، اور جنہیں ہم نے اپنے زوم میں ان کے حق سے بھی کہیں زیادہ دیا، وہ ہماری زندگی کا آزار بن کر چمٹ گئے۔ وحید کا رونا تو اب عمر بھر کا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے اس کی فطرت کو میں نے اپنی اکلوتی بچی پر عمر بھر کا عذاب مسلط کر دیا۔ بس یہی خوش فہمی تھی نا کہ فرحت کی ملی جائیداد جہیز وحید میں بہتری لے آئیں گے، مگر پیسہ ہاتھ آتے ہی اس کی بد فطرت نے وہ رنگ دکھائے جو وہ خالی ہاتھ رہ کر کبھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ وہ بولتے بولتے یکلخت ہی خاموش ہو گئے۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ اپنے ذاتی دکھوں پر وہ کم سے کم بات کرتے تھے، مگر سجاد کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ خود سے جڑے دو نزدیک ترین رشتوں کا دکھ انہیں اندر سے پوری طرح گھائل کیے ہوئے ہے۔ بابا، سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب پڑے فلور کشن پر آ بیٹھے۔ آپ اتنی ٹینشن مت لیں، سب کچھ کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہوگا ہی، آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں۔ اگر قسمت میں یہ سب لکھا گیا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا نا۔ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر وہ بہت نرمی سے جو کچھ کہہ رہے تھے بابا کی تسلی کے لیے ناکافی تھا۔ قسمت پر الزام دھر کر خود کو بری ذمہ قرار دے لینا سب سے آسان ہے سجاد۔ قسمت پر میرا بھی ایمان ہے، لیکن اپنی سی بہترین کوشش کر لینے کا اختیار تو اللہ نے بندوں کو دیا ہے نا، مگر ہم سے تو وہ کوشش بھی نہیں ہوئی۔ سجاد کو احساس تھا کہ پاپا کی صحت بہرحال اب پہلے جیسی نہیں ہے، اور جس سخت ذہنی دباؤ کو وہ جھیل رہے ہیں وہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں تشویشناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے غیر محسوس انداز میں بات کو دوسری طرف لے جانا چاہا۔ ارے ہاں بابا، فرحت آپا کے بچوں نے مجھے آج آفس میں فون کیا تھا، فارم ہاؤس چلنے کی فرمائش کر رہے تھے، اس اتوار کا وعدہ لے کر ہی مانے۔ میں ہفتے کو ہی فرحت آپا کو آفس سے اٹھ کر لیتا ہوا آؤں گا، اور اس پر ہم لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی چلنا پڑے گا۔ اس دن کے لیے کوئی دوسری مصروفیت جمع نہیں رکھیے گا۔ بابا واقعی تھوڑا سا خوش ہو ہی گئے۔ فرحت آپا سے بھائیوں خصوصاً سجاد کی گہری محبت کو محسوس کر کے انہیں اکثر ہی بہت اطمینان بھی ہوتا تھا۔ جو زیادتیاں فرحت آپا جھیل رہی تھی اس کی تھوڑی سی تلافی ہوتی محسوس ہونے لگتی تھی۔ یہ اچھا پروگرام بنا لیا تم نے، میں کل ہی عمر سے کہوں گا کہ ذرا وہاں فون کر کے ضروری ہدایات دے دے۔ تم لوگوں کا رات کو وہاں رکنے کا بھی پروگرام ہے یا شام کو ہی واپس آؤ گے؟ سجاد کی کوشش کارگر رہی۔ تلخ حقیقتیں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پس منظر میں جانے لگی، اور کافی دیر بابا کے پاس بیٹھ کر جب سجاد اٹھ رہے تھے تب تک بابا خود پر پوری طرح سے قابو پا چکے تھے۔ شام کو میں وحید کو بلا رہا ہوں اور اس کی وہ خبر لوں گا کہ یاد رکھے گا، رحمت منزل کے فلیٹ اس کی آبائی جاگیر نہیں ہے، وہاں جو چاہے کرتا پھرے۔ وہ ہمارے خاندان کی پراپرٹی ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ یہ کہاں سے اس کا مالک بن بیٹھا ہے؟ بہت اٹھا چکا ہماری شرافت سے ناجائز فائدے۔ وہ بہت دبدبے والے شخص تھے اور جب کسی بات پر خفا ہوتے تو بہت سخت گیر لگا کرتے۔ اس وقت بھی وہ کچھ ایسے ہی محسوس کر رہے تھے۔ سجاد کو بہرحال ان کا یہی روپ اچھا لگا کرتا تھا، پروقار، با اصول اور بے خوف۔ انہی سے سجاد نے اپنی ذات کا اعتماد پایا تھا، اور وہی تھے جن سے مشکل ترین گھڑیوں کو آسان کرنے کا انہوں نے ہنر سیکھا تھا۔ ان کی ذات سے جڑی شکستگی، افسردگی ایک حقیقت سہی، مگر وہ صرف ایک حصہ ہی تھی، صرف ایک حصہ۔ فرح کا دیا ہوا مشورہ ششو پنج میں ڈالے ہوئے تھا۔ دل کہتا کہ آنکھیں بند کر کے عمل کر ہی لیا جائے، مگر یہاں ایک دو نہیں 10 جواز تھے جو 10 بار سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ لینگویج کلاس میں تو چلو وہ سہ پہر کے وقت ہی جاتی تھی، صبح کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ممانی چاہتے ہوئے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ رات کو بھی وہ کھانے چائے سے فارغ ہو کر ہی اپنی کتابیں سنبھالتی تھی۔ انہیں اس کی لگن چڑھاتی تو بہت، اپنی جھنجھلاہٹ کسی نہ کسی بہانے اتار بھی لیتی،
مگر ثانیہ کی پڑھائی پر کسی طور اثر انداز نہیں ہو پا رہی تھی۔ مگر اب یہ صبح کا بھی جانا بڑی ٹھیڑی کھیر تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ اجازت کا ملنا تھا۔ مومانی کسی صورت بھی اسے صبح کے وقت کہیں جانے دینے والی نہیں تھی۔ ساری زندگی میں انہیں پہلی بار ایک فل ٹائم ملازمہ میسر آئی تھی، اور وہ بھی مفت کی۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ انہیں جادو کی چھڑی میسر آ گئی ہے، جس کے بل پر دن بھر خود بخود ہر کام ہوتا چلا جاتا اور وہ خود مزے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی۔ آرام طلبی کا یہ مزہ جو انہوں نے ثانیہ اور اماں کی نواب شاہ سے آمد کے بعد چکھا تھا، اب ان کی عادت بن چکا تھا۔ اگر صبح فجر کی نماز کے بعد دوپہر کا سالن بنا کر رکھ دیا جائے اور گھر کی صفائی بھی کر لی جائے تو شاید مومانی مان ہی جائیں۔ وہ از سرنو دل ہی دل میں وقت کی جمع تفریق کرتی، مگر صبح کے 7 سوا 7 بجے نکلنا پھر بھی ممکن نہیں نظر آتا۔ پھر یہ بھی تھا کہ صبح سویرے کی جانے والی صفائی دن بھر برقرار بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ جب سے اس نے صفائی ستھرائی کا چارج سنبھالا تھا، مومانی اور لبنہ دونوں ہی بے حد صفائی پسند ہو گئی تھیں۔ ثانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ فرح روزانہ ہی فون کر کے زور ڈالتی، اپنے وقت کی قدر کرو ثانیہ، کچھ نہیں ملنا اس خدمت گزاری سے۔ تمہاری زندگی پر تمہارا اپنا حق ہے، اسے بے حس لوگوں کی نظر مت ہونے دو، جو شکریہ کا چھوٹا سا لفظ بھی کہنے کے روادار نہیں ہے۔ انہیں تم اپنی ساری زندگی بھی دے دو تو جواباً کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ وہ بے دردی سے حالات کا تجزیہ کرتی۔ ثانیہ کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارتی مشکل ہو جاتی۔ بہرحال فرح، ماموں کا احسان تو ہے نا، مجھے اور اماں کو سہارا نہ دیتے تو سوچو ہم لوگ کہاں جاتے۔ اب اگر میں مومانی کو تھوڑا بہت آرام دے دیتی ہوں تو… وہ جذبت سی ہو کر کچھ کہنا چاہتی تو وہ بھی فرح کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرض ہے جمیل ماموں کا، کوئی احسان نہیں، اس دنیا میں بھی جواب دہ ہیں اور اللہ کے آگے بھی۔ اور یہ جو گھر جس کی مالکن تمہاری مومانی بنی بیٹھی ہے نا، تمہارے نانا کا ہے، تمہارا اور اماں کا حق بنتا ہے اس پر۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا ماموں سے کہ یہ گھر ان کا بنوایا ہوا ہے یا پھر… فرح کی معلومات قابل رشک تھیں۔ خود ثانیہ کو تو کبھی بھولے سے بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، اور فرح کی زبانی اس اطلاع پر بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ خیر، ہمیں ان کے گھر سے کیا لینا دینا، خدا جمیل ماموں کو لمبی عمر دے۔ اسے ماموں سے بے حد محبت تھی، وہی تھے جن میں کہیں نہ کہیں ابا کی سی شفقت کا احساس جھلکتا تھا۔ فرح بھی آگے سے خاموش ہو رہی، ثانیہ کے جذبات کا اس سے پاس بھی تھا۔ پر اس رات جب وہ روزانہ کی طرح رات کے کھانے کے بعد چائے بنانے کے لیے کچن میں تھی، فرح کا فون ایک بار پھر آ گیا۔ اماں اور جمیل ماموں تخت پر بیٹھے تھے، جبکہ مومانی وہیں قریب ہی کرسی پر براجمان تھی۔ لبنہ نے کمرے سے نکل کر بہت ناگواری کے ساتھ فرح کے فون کی اطلاع دی۔ اسے نہ فرح پسند آئی تھی، نہ اس کی یہاں گھر میں آمد، اور نہ ہی اس کا فون آنا، اور مومانی اسی ایک نکتے پر متفق نہیں ہو پائی تھی۔ سمارٹ، خود اعتماد، قابل اور فیشنیبل، انہیں دل و جان سے فرح پسند آ چکی تھی، بلکہ پاس پڑوس خاندان کہیں بھی انہیں کوئی ایسی لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی جس میں فرح کا سا سٹائل ہو۔ وہ جب ان کے چھوٹے سے گیٹ پر اپنی گاڑی لا کر روکتی تھی تو انہیں خود بخود ہی اپنا سوشل سٹیٹس بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جس طرح وہ اور ثانیہ گھلی ملی رہتی تھی، ان کا بے ساختہ دل چاہنے لگتا تھا کہ ثانیہ کی جگہ لبنہ فرح کے قریب ہو۔ تو اس وقت بھی اپنی دبی ہوئی خواہش کے زیر اثر وہ لبنہ سے کہہ گئی، ثانیہ چائے بنا رہی ہے، اتنی دیر میں وہ فارغ ہو، تم ہی فرح سے باتیں کر لو۔ میں نہیں کرتی بات کسی سے، اس نے بڑی ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا، اور وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے ہی ثانیہ کو آوازیں دینے لگی۔ جمیل ماموں بہت غور سے اس کے انداز دیکھے گئے۔ جس دن سے فرح بتا کر گئی تھی کہ لبنہ سے فائنل ٹیسٹ کئی بار کی کوشش کے بعد بھی پاس نہیں ہو پا رہا ہے، وہ رنجیدہ بھی تھے اور لبنہ سے خفا بھی، مگر یہ بات انہوں نے ابھی تک اسے جتائی نہیں تھی۔ پر اس وقت لبنہ کا یہ اکڑ فوں انداز ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا۔ ثانیہ، انہوں نے سامنے سے آتی ثانیہ کو مخاطب کیا، بیٹا تم جا کر اپنی دوست سے بات کر لو، چائے لبنہ بنا کر لے آئے گی۔ جاؤ لبنہ، کسی وقت تم بھی مجھے کچن میں نظر آ جایا کرو۔ ایک پل کے لیے تو سبھی خاموش سے رہ گئے۔ خود مومانی اور لبنہ بڑی حیرت سے ماموں کا چہرہ تکنے لگی، مگر وہ یکدم ہی بڑے سنجیدہ سے دکھنے لگے تھے۔ سنا نہیں تم سے کہہ رہا ہوں، رات گئے تک ٹی وی کے آگے جمی بیٹھی رہتی ہو، خود سے تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ثانیہ اکیلی سارا دن لگی رہتی ہے۔ اپنی بات ختم کرتے کرتے وہ باقاعدہ غصے میں آ چکے تھے، اور سبھی کو گھر میں پتہ تھا کہ ان کا کبھی کبھی آنے والا غصہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ ثانیہ کو وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے کمرے میں جانے کا کہہ چکے تھے، سو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ فرح کا فون سننے کے لیے سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ اتنا بھی نہ کہا گیا کہ چائے وہ دم کر چکی ہے اور اب صرف پیالیوں میں ڈالنا باقی ہے۔ فرح نے جمیل ماموں کے گھر کے قریب ہی کوئی اور بڑا مناسب سا کمپیوٹر سینٹر دریافت کر لیا تھا، اور اس کے خیال میں اب کوئی وجہ نہیں تھی جو ثانیہ کو ایڈمیشن لینے میں اعتراض ہوتا۔
صرف ایک سٹاپ کا فاصلہ ہے اور ٹائم بھی تمہیں سوٹ کرتا ہے، 9 سے 1۔ تم واپس آ کر اطمینان سے اپنی 4 بجے والی لینگویج کلاس میں بھی جا سکتی ہو۔ ثانیہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے لینگویج کلاس سے زیادہ صبح کے کام کی فکر تھی۔ 9 بجے تک تو وہ کسی نہ کسی طرح گھر کا کام ختم کر کے جا ہی سکتی تھی۔ پھر یہ بھی کہ گھر سے فاصلہ بھی مختصر ہی تھا، بہت سے کام 1 بجے واپسی کے بعد بھی نمٹائے جا سکتے تھے۔ اصل مسئلہ مومانی کی رضامندی تھی، اور یہ تو کم از کم طے ہی تھا کہ وہ باخوشی کبھی بھی رضامندی کا اظہار نہیں کرنے والی۔ تم انہیں چھوڑو، ڈائریکٹ جمیل ماموں سے بات کرو، ورنہ کہو تو میں اتوار کو آ کر ان سے بات کر لوں، دیکھنا وہ فوراً ہی خوشی خوشی اجازت دے دیں گے۔ فرح سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ اتوار چھوڑ کل بھی آ سکتی تھی، اور ثانیہ کو پتہ تھا کہ جمیل ماموں کو اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اپنی بات ان سے خود کہنے کے بجائے فرح کا سہارا لے رہی ہے، سو اس نے فوراً ہی اسے منع بھی کر دیا۔ نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ آج ہی کر لو، بلکہ ابھی گھر پر ہی ہے نا۔ ثانیہ کو گھر کی موجودہ صورتحال کو فرح جیسی دوست سے کہنا بھی اچھا نہیں لگا۔ جلدی جلدی اسے اطمینان دلا کر وہ واپس باہر آئی تو جمیل ماموں کی خفگی ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ چائے سے لبالب بھرے مگوں والی ٹرے ان کے سامنے تخت پر دھری تھی، اور مومانی اور لبنہ کے چہروں پر اچھی خاصی ٹینشن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لبنہ تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر اس کے پیچھے مومانی بھی۔ ثانیہ کو شرمندگی سی گھیرنے لگی، کہیں نہ کہیں شاید وہی قصوروار تھی۔ نہ اس وقت فرح کا فون آتا، نہ ہی ماموں لبنہ پر برس پڑتے۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، ماموں اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے۔ کیا کہہ رہی تھی فرح؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ عجیب بات تھی کہ جب بھی اسے کچھ کہنا ہوتا تھا ماموں یوں ہی شکل دیکھ کر سمجھ جاتے تھے۔ اسی وقت ان سے بات کر لینا سب سے بہتر تھا۔ قریبی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو تھوڑی سی رعایت دینے کا سوچا، اور پھر فوراً ہی ماموں سے کہہ بھی دیا۔ ان کے خراب موڈ اور مومانی اور لبنہ کی خفگی کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہوئے وہ پوری سنجیدگی سے ماموں کو فرح کے دیے مشورے کی تفصیل بتانے لگی۔ وہ بنا بیچ میں ٹوکے سننے لگے، اور جب ثانیہ خاموش ہوئی تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ فرح کبھی بھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دے سکتی۔ ایسا کرو، کل ہی صبح جا کر وہاں سے ایڈمیشن کا پتہ کر آؤ۔ جس بات کو وہ اتنے دن سے دل سے لگائے غور و فکر میں مصروف تھی، انہوں نے اسے حل کرنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائے۔ ثانیہ کو اپنی خوشی چھپانا مشکل لگنے لگا۔ ماموں نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو محبت سے دیکھا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ثانی بیٹا، تمہارا ماموں تو معمولی پڑھا لکھا شخص ہے، آج کل کی ایڈوانس تعلیم کے بارے میں تمہیں صحیح مشورہ بھی نہیں دے سکتا، مگر یہ ضروری ہے کہ تم اپنی بہتری کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہو گی اس میں وہ ہمیشہ ہی تمہارا بھرپور ساتھ دے گا، بس اس بات کا ضرور یقین رکھنا۔ ثانیہ کو ان کی آواز نم ہوتی محسوس ہوئی۔ ماموں سے اسے محبت تو ہمیشہ سے ہی تھی، پر آج بے حد فخر بھی محسوس ہو رہا تھا، اور وہ خود کتنی بے وقوف ہے جو مومانی اور لبنہ کے سطحی رویہ پر گھنٹوں کے حساب سے کڑ کڑ کر آنسو بہاتی ہے۔ اس نے بہت اعتماد کے ساتھ خود کو سرزنش کی، اور صبح جب وہ جلدی جلدی ناشتہ اور صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر مومانی کو تیار ہوتی دکھائی دی تو حیرت سے ان کا برا حال ہونے لگا۔ اتنی منمانی، بنا ان سے پوچھے؟ کہیں جا رہی ہو کیا؟ بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ وہ بالکل سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ثانیہ گاؤ تکیے کے نیچے رکھے اماں کے بٹوے میں سے کرائے کے لیے پیسے لے رہی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے گڑبڑائی بھی، مگر رات کو ماموں کا بخشا ہوا اعتماد ابھی بالکل تازہ تھا۔ جی ہاں، کمپیوٹر سینٹر پر ایڈمیشن کا پتہ کرنا ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ انہیں برا لگنا ہی تھا، ساتھ میں تشویش بھی تھی۔ کیا لبنہ کے انسٹیٹیوٹ جا رہی ہو؟ جی نہیں، وہ پرس کی زپ بند کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ مومانی کی تشویش دور ہوئی تو انہیں ثانیہ کی خود سری اور بھی کھلنے لگی۔ ضرورت کیا ہے بیکار میں پیسے برباد کرنے کی؟ ایک کورس تو کر رہی ہو، پہلے وہ تو پورا ہو جائے۔ وہ بھی ہو جائے گا اپنے وقت پر، اور انشاءاللہ یہ بھی۔ وہ اعتماد سے کہتے ہوئے برآمدے سے اگلے گیٹ کی طرف جانے لگی تو سامنے سے ماموں آتے دکھائی دیے۔ مومانی کی برداشت کی قوت بس ایسی ہی تھی، دل پر کوئی بات رکھنا اس کے لیے مشکل ثابت ہوتا، جیسے کہ اس وقت۔ آپ کی بھانجی جا رہی ہیں، لیکن خود ہی پوچھ لیجئے، کل کو مجھے الزام مت دیجیے گا اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی۔ انہوں نے ٹھیک اپنی ذہنیت کے مطابق بات کی۔ ثانیہ ایک دم ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کا اندازہ اس درجہ گراوٹ لیے ہوئے ہوتا تھا کہ آدمی لاکھ کوشش کے باوجود بھی خود کو کمپوز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ثانیہ کو یہاں رہتے ہوئے یہ تجربہ بارہا ہوتا تھا، مگر اس وقت جمیل ماموں بنفس نفیس موجود تھے۔ لاحول والا، جب بھی بات کرنا الٹی ہی کرنا۔ ثانیہ، مومانی کی بات کا جواب دیتے دیتے وہ ثانیہ کی طرف مڑے۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے بیٹا، تم تو جاؤ۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی جلدی سے اگلے صحن میں نکل آئی۔ یہاں اماں کرسی بچھائے بیٹھی تھی، انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے
وہ ان کے سامنے جھکی تو زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر دم کیا۔ خیال سے جانا بیٹا، اور کام ہوتے ہی فوراً واپس چلی آنا۔ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی، حالانکہ پتا تھا کہ وہ ان کے کہے بغیر بھی یہی کچھ کرے گی، مگر وہ بھی مجبور تھیں۔ ثانیہ کی خوبصورتی، اس کی کم عمری اور معصومیت انہیں بار بار ڈراتی تھی، اور ایسا تو کبھی گمان بھی انہیں نہیں گزرا تھا کہ اس چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے گھر سے نکل کر یہاں اس لامتناہی پھیلتے شہر کی بھیڑ میں ان کی سادہ دل بیٹی کو تن تنہا اپنا راستہ کھوجنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک بار بار آنکھیں خشک کرتی رہیں۔ اندیشوں کی کوئی حد نہیں تھی، ایک کے بعد ایک سر اٹھاتے کھڑے ہی ہوتے رہتے تھے۔ کاش کہ وہ ثانیہ کی ددھیال کا کوئی سراغ لگا پاتی۔ آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جو ان کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ سکے، انہوں نے بڑی حسرت سے سوچا۔ جی تو آج کہانی کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور میں ایک اندازہ لگا رہی ہوں اور لگتا ہے کہ کسی حد تک صحیح ہوگا، اور اندازہ یہ ہے کہ ثانیہ اور اس کی والدہ کا تعلق جو ہے وہ سجاد کے خاندان کے ساتھ ہے، اور رحمت منزل کا جو ایک حصہ فرحت بیگم کے نام ہے تو باقی حصہ جو ہے وہ ثانیہ اور اس کی والدہ کا حق ہے۔ یقیناً آگے کہیں نہ کہیں کوئی سرا نکل ہی آئے گا۔ فی الحال جتنی کہانی پڑھی ہے اس سے حالات و واقعات جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں، تو انتظار کرتے رہیے۔ انشاءاللہ جلد کہانی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔